ہے تو پھر ڈبیٹ آپ نے کس بات کی کرنی ہے؟ کیونکہ کاروائی میں حقائق جو سامنے آئے وہ اور ہیں، جو جماعت کا موقف ایم ٹی اے چینل پر بھی رہا ہے وہ اور رہا ہے، اس لیے وہ سامنے نہیں آتے ہمارے۔ میری بات سنیں راجہ صاحب، یار یہ پینل کو یہی بار بار کون چینج کر رہا ہے؟ ایک بار ایک جگہ رہنے دیں اس کو۔ سر جی میری بات سنیں، اب یہ ہے کہ جب ڈبیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ آئے ہم سے بیٹھ کے ڈبیٹ کرے، تو جی جب ڈبیٹ ہو جائے گی، ساری ڈبیٹ ہوگی، وہ بندہ بھی کہے گا کہ ہاں جی جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو ان کی کو بات ٹھیک لگی آپ کہیں گے ہاں جی آپ کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، جب فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ موقف آنا چاہیے آپ کا کہ جی یہ 40 سال پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا یہ کر رہے تھے یہ کر رہے تھے۔ میں آپ کو تو بتاتا ہوں میں یہ کیوں اگر اس سے بات کر رہا پہلے ہی ہوں۔ آپ نے فیصلہ کر میں لیا تو پھر میں تو میں ڈبیٹ کا بتاتا فائدہ ہوں نہیں ہے میں نا۔ نے یہ فیصلہ کیسے کیا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، جی میں جی بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ فیصلہ اس طرح ہوا ہے کہ آپ کے بڑے مذہب جو آپ جن کو یا آپ کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ کی جماعت کو، جیسے ایم ٹی اے ہے، جی جی دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ آپ کی جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ٹھیک اس ہے۔ پر جو باتیں ہوئیں اور حقیقت میں جو کارروائی کے اندر باتیں نکلی ہیں ہم تو وہ سامنے لانا چاہتے ہیں۔ تو جو صاحب کیا آپ کو 100% شور ہے کہ وہ جو اب کاروائی ریلیز کی گئی ہے اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی گئی ہوگی؟ ایک منٹ، میں آپ کا اسپیسیفک یہ جواب دیتا ہوں آپ کے سوال، اسپیسیفک ڈائریکٹ جواب ہے اس کا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی لا انفورسنگ ایجنسی، کوئی بھی ملک کی عدالت، کوئی بھی یہ جس عدالت نے یہ آرڈر دیا تھا کہ اس کو ریلیز کیا جائے، صحیح اسی عدالت کی کنٹمپٹ ہو جاتی ہے اگر اس میں وہ کسی قسم کی رد و بدل کرے۔ صحیح۔ جی تو سمپل جواب ہے آپ کے سوال ہاں کا، جی میں سمپل سمجھ گیا، میں سمپل۔ وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ اس عدالت کے فیصلوں کے اوپر کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور چیف جسٹس صاحب ہی کہہ چکے ہیں اس سے پہلے بھی ایک دو کہ بھائی ہم سے جو فیصلہ کروانا ہوتا ہے اس کی کاپی ہمیں بھیج دی جاتی ہے پہلے ISI کی طرف سے، یہ باتیں کر بات چکے سنیں ہیں۔ میری، ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، اس طرح کی باتیں آپ کرتے اچھے نہیں لگتے، کیوں لیمن نہیں کی اچھا کریں۔ لگتا سر؟ نہیں ایک میرے دیکھیں جواب سن لینا آپ ڈاکٹر جی صاحب، جی سنائیں، جواب بتائیں نا، جواب بتائیں مجھے۔ میں جواب ہی تو دے رہا ہوں، آپ جی 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 بیچ میں بول پڑے نا، آپ سوری، بات کریں گے میں بیچ میں نہیں بولوں گا بالکل۔ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کی بات خاموش ہو کے سنتا ہوں پھر میں بولوں گا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے یہ مجھ سے پوچھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں، آپ اس صورت میں کہہ سکتے ہیں یہ بات اگر آپ کی جماعت کسی عدالت میں گئی ہو کہ یہ کارروائی کمپلیٹ نہیں ہے، چونکہ صحیح یہ کارروائی کمپلیٹ ہے اس لیے آپ کی جماعت نے کسی عدالت سے رجوع نہیں کیا، آپ کی جماعت کو علم ہے کہ یہ کارروائی کمپلیٹ ہے۔ یہ جو جواز بنائے جاتے ہیں نا آپ کی جماعت کی طرف سے، یہی تو سارے جھوٹ ہیں، یہی تو باتیں ہیں جو ہم ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں آپ کے جماعت کی۔ بات کریں آپ ٹھیک ہے۔ اب بات پہلی یہ ہے کہ ایک تو ہماری جماعت کا یہ موقف ہے کہ ہمیں یہاں سے اس عدالت سے انصاف ملنے والا نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں جاتے، پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ عدالت جو ہے یہ انصاف کے لیے نہیں ہے، یہاں پر ہوگی منمانی، لشکر کشی ہوگی، جس کی چڑھائی ہوگی اس کے حق میں فیصلے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر ہیں ہاں آپ، جی دیکھیں آپ ڈاکٹر ہاں ہیں، جی 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 آپ ایسی باتیں کرتے اچھے نہیں۔ سر، میں دیکھیں حقیقت، میری اب بات سن لیجیے گا، میں حقیقت دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے سارا کچھ کیسے جٹلا دوں، مجھے نہیں بتائیں نا۔ نہیں 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 نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ نہ جنرلائزیشن سے میں بات کام کر لوں گا، نہ آپ جنرلائزیشن سے سر میں بات کریں گے۔ جنرلائز، میں نہیں وہ یہ آپ جنرلائزیشن کر رہے ہیں نا۔ نہیں نہیں نہیں، میں صحافیوں دیکھیں والی بات نہیں کر رہا آپ کہ خبر جنرلائزیشن سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ دیکھیں پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں جنرلائزیشن ہوتا کیا ہے، چلے پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں جنرلائزیشن وہ ہوتا کیا ہے۔ بعد میں، وہ بعد میں ڈیفائن کیجیے گا، پہلے نہیں میری نہیں نہیں بات نہیں نہیں سنیں نہیں نہیں چھوٹی نہیں سی۔ نہیں، وہ جو اب سن میری رہے ہیں بات لوگ، سنیں، جو لوگ سن رہے ہیں ان کے یہ لیے یہ پچھلے دنوں جاننا۔ جو مولانا فضل الرحمان جن کے والد صاحب کا ہی حوالہ دیا گیا کہ مفتی محمود صاحب جو تھے وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے اس وقت پارلیمنٹ میں مسلمانوں کو جماعت احمدیہ کے خلاف،
تو وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہی جو ہیں وہ ایک جتھا لے کر پہنچے تھے، تو فیصلے تبدیل ہوئے تھے کہ نہیں؟ یہ ابھی پچھلے دنوں چند دن پہلوں کی بات ہی ہے، زیادہ دور نہیں جاتا میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر جنرلائزیشن کو ڈیفائن کر لیں تو آپ کے لیے یار یہ کون یہ بار بار یہ اس پینل سے اور رائے صاحب وہ بندہ نیچے اتر گیا نا، پھر چینج ہو جاتا ہے نا جب بندہ اتر جائے. اچھا اچھا وہ حسن بھائی کی لگی ہوئی ہے تو ٹھہر شعیب بھائی 10 منٹ ذرا ویٹ کنٹرول کریں براڈ کو. میں آیا ذرا راج صاحب آپ تو شعیب بھائی. راجہ صاحب یہاں پہ چل رہی ہے جتھے بازی، نہیں 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 آپ نہیں اس کو کوئی جتھے تسلیم بازی کریں نہیں یا چل نہ رہی. کریں؟ نہ 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 ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں چلے گا. جتھا ایسے گیری نہیں چل چلے گا رہی ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب جی جی ایسے نہیں چلے گا. دیکھیں پہلے جنرلائزیشن کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی جنرلائزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ بغیر کسی سائنٹیفک ایویڈنس کے کوئی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سائنٹیفک ایویڈنس کے بغیر بات کرنا یہ ہوتا ہے جیسے میں یہ کہوں جی کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں اور 90% جی احمدی ایسے ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس کا کوئی سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے. میں اپنے طرف سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ ایک فیصلہ غلط ہو گیا اس کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سارے فیصلے ہی ایسے ہوتے ہیں. میں کسی آپ کو ریاست میں یہ ایسا عرض نہیں کر رہا ہوتا ہوں، ڈاکٹر صاحب. نہیں ہوتا. جو میں آپ کو ریاست ہوتی بتاتا ہے ہوں اس میں انگلینڈ نہیں کے ہوتا. اندر ایک منٹ ٹھہر جائیں ایک ہاں جی منٹ. جی جی. برمنگم 6 کیس، گلڈ فورڈ 4 کیس، برج واٹر فارم کیس، تاریخ کے بدترین کیس ہیں یہ جن میں مس کیریج آف جسٹس ہوا ہے. بدترین مس کیریج آف جسٹس. ہم ٹھیک ہے. کیا برطانیہ کے پورے جسٹس سسٹم کو اس پر بیس کر دیں؟ نہیں ہو سکتا. ایسے کسی ریاست میں ایسے نہیں ہوتا. آپ جو بات کر رہے ہیں اگلے دن کی بات ہے، اس کا آپ نے حوالہ نہیں دیا کہ ایک احمدی کو چھوڑا گیا، سپریم کورٹ نے چھوڑا، جسٹس فیض عیسیٰ نے چھوڑا. اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے وہ؟ اور میری بات جو سنیں مرضی ہوتا رہے، سر، میری جو بات مرضی سنیں. ہوتا رہے. ہاں جی ہاں ڈاکٹر جی. صاحب یہ بات نہیں ہے کہ اس کے اور بعد کیا ہوا. پتہ میں آپ کو اسی بات پہ آ جائیں. نہیں آپ نہیں نہیں دیکھیں نہیں 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 کہ نہیں. باہر اس بات پر بعد میں آئیں گے. میں آپ کو ہاں جی میں نے آپ کو کوٹ کیا ہے کہ جہاں پر صحیح آپ ہے. نے فضل الرحمان کی بات کی ہے میں نے آپ ہاں کو جی احمدی کیس کی بات کر دی ہے. ہاں جی. آپ جنرلائزیشن سے کام نہ لیں. میں اسی لیے آپ کو کہہ میں رہا ہوں فضل الرحمان والی کو نہیں اسپیسیفک سوالوں جنرلائزیشن پر سے نہیں کی، رہیں، مولانا فضل الرحمان والی بات ایویڈنس جو کے میں نے ساتھ کی ہے. بات کریں اور سائنٹیفک ایویڈنس پیش کر کے بات کریں. میں آپ سے جو یہ بات ہو رہی ہے، واپس ہاں جاتے ہیں جی ہم اپنے پوائنٹ پر. جی واپس جی ہم اپنے پوائنٹ پر جاتے ہیں. جی جی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جماعت اگر فیصلہ بے شک ان کے خلاف ہی چلا جاتا، اتنا اٹیمپٹ کر دیتی کہ جی یہ کاروائی انکمپلیٹ ہے، میں آج آپ کی بات مان جاتا. دیکھیں جی ہماری جماعت تو گئی ہے سپریم کورٹ میں بھی اور وہاں پر ہماری سنائی نہیں ہوئی. آپ کی جماعت نہیں جاتی اس لیے کہ ان کو علم ہے کہ جو ریلیز ہوئی ہے کاروائی وہ بالکل درست ہے. آپ کو میں پھر وہی ایک تو بار کہہ رہا ہوں مسلیڈ کیا کہ جا رہا ہے. ڈاکٹر جماعت صاحب کے کسی آفیشیل بندے نے یہ خدا کے کہا ہے. لیے آنکھیں کھولیں. آپ کو ایک بار پھر میں تو مسلیڈ کیا کھولی جا ہیں رہا ہے. سر، میں نے تو کھولی ہیں، میں اس لیے تو آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر میری آپ آنکھیں کو بند 40 ہوتی یا سال مجھے پہلے لگتا مسلیڈ کیا گیا کہ یہ کاروائی اگر سامنے آ ہمیں جائے نہیں. تو پورا پاکستان ہاں احمدی جی، ہو جائے. ہمیں کسی آج نے آپ کو مسلیڈ نہیں مسلیڈ کیا. کیا جا رہا ہے جی کہ وہ کاروائی نہیں کمپلیٹ. ہمیں نہ کسی نے مسلیڈ کیا تھا تو نہ ہی کوئی کر رہا ہے، نہ ہی انشاءاللہ کوئی کر پہلے بھی سکتا ہے. مسلیڈ ٹھیک کیا ہے نا؟ گیا، آج بھی آپ کو نہیں، مسلیڈ کیا جا رہا ہے. کیوں کر رہے ہیں یہ تو پھر آپ کیا کہتے ہیں یک طرفہ فیصلہ ہی ہے نا. اسے نہیں یک طرفہ یک فیصلہ طرفہ کہہ فیصلہ سکتا ہے وہ بندہ. السلام نہیں علیکم. ایویڈنس اچھا بیس فیصلہ ہے. یہ عجیب بات ایویڈنس ہے، میں یہ آپ کیوں کو سمجھ ایویڈنس دیتا لیتے ہوں ہیں اپنے کہ فیصلے کا. کوئی عدالت میں کوشش نہیں کی ایویڈنس گئی؟ لیٹ یہ می مطلب پریزنٹ یہ راجہ ایویڈنس. صاحب نے یہ سوچ راجہ لیا ہے. صاحب، راجہ صاحب میری بات سنیے ایک چھوٹی سی. ایک منٹ کوئی اور بولا ہے بندہ بیچ میں ان سے نہیں، ان کو بھی مجھے نہیں پتا کون بولا ہے. اچھا میں آپ میں سے یہ عرض کر رہا ہوں جی جی کہ اگر ہمیں ان عدالتوں پہ اتنا ہی ہوتا، اب کیونکہ ہم نے دیکھ لیا تھا ان عدالتوں کا حال، اس لیے ہم پیچھے ہٹے تھے. ہم دیکھیں نے ڈاکٹر صاحب پھر آپ میری اسی بات بات سنیں، پر واپس چلے گئے. میں نے آپ میری کو ابھی بات سنیں. برطانیہ کی عدالتوں کا مس میں کیریج آف جسٹس برطانیہ کو بتایا ہے. چھوڑیں، نہیں برطانیہ نہیں کو نہیں نہیں یہ آپ کی بات نہیں بات اگر ماننے والی. پاکستان کی کریں تو پاکستان میں نہیں رہیں، نہیں 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 برطانیہ شرطانیہ پاکستان کی کو کیوں چھوڑنی کریں جی؟ ہے. پاکستان کیا ریاست نہیں ہے دنیا کی؟
تو میں پاکستان میں کہتا ہوں نا پاکستان کی بات کریں، آپ برطانیہ میں کیوں آ جاتے ہیں پھر؟ نہیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جہاں پر آپ نہ اشفاف دے، مانتے ہیں، آپ جس مجھے کو آپ بات سنیں، اشفاف مانتے ہیں سوری میری بات سنیں نا، سوری میری آپ، بات نہیں سنیں نہیں، نا۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جی جی، آپ برطانیہ کو شفاف مانتے ہیں، نہیں میں نہیں مانتا کسی ٹھیک کو ہے، شفاف۔ نہیں 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 مانتے ہیں، آپ کے مرزا صاحب بھی مانتے رہے ہیں شفاف، میں آپ کو ٹھیک ہے بتاتا مانتے، ہوں، میں بات میں سنیں، میں آپ کو قرآن کریم بتاتا کو ہوں، میں میں آپ کو قرآن کریم بتاتا کو ہوں ڈاکٹر مانتا ہوں صاحب، بس۔ دیکھیں پلیز ایسا ظلم نہ کریں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو ریاست کے اندر مس کیرج بھی ہوتے ہیں اور اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر صحیح، بات یہ ہے کہ ایویڈنس آپ کے جماعت کے خلاف میں جو پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت نے 40 سال تک غلط بیانی کی اور مس لیڈ کیا، نہیں کیا، ٹھیک ہے، ایک منٹ، نہیں نہیں کیا، کیا نا یہ جی، آپ کہہ اب رہے ہیں نا کاروائی سامنے آ گئی، آپ کی جماعت سامنے نہیں آ رہی، تو بات ہی میں نہیں کہہ رہا ہوں کرتے۔ نا کاروائی میں اسی تو کہا مجھے سینڈ کرے، میں دیکھوں گا، پھر اس کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ نے فیصلہ پہلے ہی کر لیا تو پھر نہ آپ میں کو نے تو بھیجنے کی پڑھی ہے نا، میں ضرورت تو ہے نہ بھیج مجھے دوں گا آپ پڑھنے کو، کی میں نے ضرورت ہے۔ آپ کو بولا ہے مجھے آپ بھیجیں اپنا میں نمبر، بھیجتا تو ہوں میں نا۔ آپ کو بھیج دوں گا، اب راجا نو صاحب میری پرابلم۔ بات سنیے گا، ایک منٹ اب جی رکیے گا پلیز۔ جی حضور، ہم نے 2010 میں 28 مئی 2010 میں جمعے والے دن 84 لاشیں اٹھائی تھیں تو اپنی دونوں مسجدوں میں سے، لاہور میں سے، اور بعد میں کچھ ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے۔ آپ کو علم ہے اس بات کا؟ جی ہم نے اس بات کی بھی مذمت کی ہے، میری بات سنیں کوئی اب، بھی دہشت، دیکھیں سر ایک میری ایک بات بات میں آپ سنیں، کو بتا دیتا ہوں، میں نے میری بات نہیں نہیں، مکمل ایک ہونے بات میں دینا، اپنے متعلق بتا دیں تاکہ پہلے آپ میری کے بات ذہن میں ایک مکمل بات کلیئر ہونے ہو دیں، جائے، اب میری بات کسی مکمل کے ہونے خلاف دیں۔ کوئی دہشت گردی ہو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ہاں چلے ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں نا کہ ہم نے اتنی لاشیں میں ان ہاتھوں سے اٹھائی، کیونکہ میں بھی اس وقت جو 15-16 سال کا تھا تو میں بھی شامل تھا اس سارے میں معاملے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ اتنی ویڈیوز تھی، اتنے چینلز نے سب نے دکھایا کہ کیسے گولیاں بج رہی ہیں اور کیسے کیا کہتے ہیں لہو لہان دونوں مسجدیں ہوئی پڑی ہیں۔ آپ کو پتا ہے جو ایک دہشت گرد پکڑا تھا تیسرے کے چوتھے دن اسے بھی چھوڑ دیا گیا تھا، پتا آپ کو اس بات کا؟ آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی، نہیں کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ بتائیں، ہمارے کرتے خلیفہ جائیں وقت بات پھر۔ صاحب نے یہ ہمیں فرمایا کہ ہماری عدالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، ہم نے اسی کے آگے سجدہ ریز ہو کے گڑ گڑانا ہے اور اپنے لیے انصاف اس عدالت سے مانگنا ہے، اور کوئی بندہ احتجاج کرنے کے لیے باہر نہ نکلے ادھر ادھر۔ تو الحمدللہ کوئی ایک احمدی بھی کسی قسم کے احتجاج کے لیے باہر روڈ پہ نہیں نکلا تھا۔ اس کا کیا تعلق ہے 74 کی کارروائی کے بارے میں، اس کیا کا تعلق ہے اس یہ بات ہے کا؟ کہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ عدالتیں اب صرف کرائے نہیں، کا عدالت کا کیا قصور ہے اس میں؟ پٹھو بن کارروائی کے تو بیٹھ پولیس نے گئی ہیں، کرنی تھی ڈاکٹر صاحب، پلیز یہاں پہ مکس نہ فیصلے کریں پہلے بات، ہوتے ہیں، یہاں پہ بار بتا بار دیا آپ جاتا ہے کہ بات یہ مکس فیصلہ کر رہے ہیں کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پلیز خدا کے لیے ٹاپک پر رہیں۔ میں ٹاپک پولیس پہ کا ہی ہوں دیکھیں، میں آپ کو ایک فنکشن بتا دیتا ہوں، جی۔ عدالت کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا، اگر کوئی دہشت گردی ہوئی ہے اس میں کسی دہشت گرد کو پولیس چھوڑ دیتی ہے تو اس کا عدالت میں کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا۔ میں عدالت نے آپ کو چھوڑا تھا، بتاتا ہوں کہ واٹ از دی فنکشننگ آف دا کورٹ، عدالت نے چھوڑا عدالت تھا، کا، میں جج آپ کو، صاحب نے چھوڑا تھا کہ بھائی سن ایم لینا، کیو کی طرف سے کوئی بندہ بات آیا تو نہیں سن لینا، موقف لے کے، کوئی وکیل نہیں آیا، جج بات صاحب سن نے لیں، چھوڑا تھا۔ بات سر میں سن یہی لینا، عرض کر رہا ہوں بات کہ سن لیں آپ۔ عدالت نے چھوڑا تھا، پولیس نے تو پکڑا تھا اور پکڑ کے لے گئی، جماعت احمدیہ نے پکڑ کے دیا تھا، پولیس پکڑ کے لے کے گئی تھی، عدالت میں پیش کیا تھا، عدالت نے چھوڑا تھا، جج صاحب نے چھوڑا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی بات کریں، اب جواب سن لیں اس بات کا۔ جی جی آپ ڈاکٹر سنائیے۔ کہاں پر ہیں ویسے آپ کہاں پر ڈاکٹر ہیں، مجھے یہ بتا دیں ایک منٹ کے لیے۔ میں پی ایچ ڈی میتھمیٹکس ہوں، میں پروفیسر آف میتھمیٹکس ہوں، میں اچھا، دوسرا ڈاکٹر پروفیسر نہیں آف ہوں۔ میتھمیٹکس فگرز کے ساتھ جی جی آپ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جی بڑی جی اچھی بات ہے۔ جی جی اچھا، میں آپ کو اب بتاتا ہوں، عدالت جو ہے نا جب چھوڑتی ہے نا کسی بھی ملزم کو، جی جی وہ ایویڈنس پر ہوتا ہے کہ عدالت کے سامنے کیا ایویڈنس پیش کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہی دنوں میں ہاں جی، ایک احمدی کو چھوڑا ہے کہ ایویڈنس جو پیش کیا گیا وہ اس ملزم کے خلاف اتنا مضبوط ایویڈنس نہیں تھا، صحیح ہے ٹھیک ہے۔ جی۔ اسی طرح جس دہشت گرد کو چھوڑ دیا گیا، اگر پولیس نے ایویڈنس پیش نہیں کیا تو عدالت کا کوئی قصور نہیں اس میں، آپ غلط عدالت کو الزام دے رہے ہیں۔ اب میری بات سنیے گا، جی، وہ اتنی ویڈیوز بنی تھی، سارا کچھ سامنے تھا، ریاست مری ہوئی تھی، ریاست نے سارا کچھ تو اپنی نہیں نہیں آنکھوں سے نہیں، دیکھا تھا۔ ریاست مری ہوئی تھی یہ ایک علیحدہ بحث ہے، آپ عدالت کو بلیم کر رہے تھے، میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عدالت کی فنکشننگ کیا ہوتی ہے۔
میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عدالت کی فنکشننگ کیا ہوتی ہے. عدالت کی دیکھیں فنکشننگ واپس ہم ہاں آتے جی ہیں اپنے پوائنٹ پر. آپ کی جماعت نے اتنا عرصہ غلط بیانی سے کام لیا. جماعت اب نے کوئی لوگوں کو کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں اگر آپ اس کو پہلے ہی کہہ دیں کہ غلط بیانی سے کام لیا تو پھر آپ نے مجھے کیا وہ سینڈ کرنا ہے دیکھیں اور نا آپ جی نے وہ کسی کے ساتھ کاروائی ہم نے ڈبیٹ کیا پڑھی اور کرنی ہے. آپ کی جو جماعت جو باتیں کر رہی تھی اور کاروائی میں جو باتیں آئی ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر اس کا آپ مطلب نے ابھی یہی ہے کہ مجھے اس میں ڈبنگ کی بتایا گئی کہ ہے. آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر, تو میں آپ کو میڈیکل ڈاکٹر سمجھتا رہا ہوں. ہاں جی تو آپ کہیں ڈاکٹر ہوں تو میں سمجھتا رہا ہوں میڈیکل ڈاکٹر. آپ صحیح تو ہے ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر. صحیح ہے آپ کی جماعت بتاتی رہی لوگوں کو جی کہ یہ ہم میڈیکل ڈاکٹر ہیں, نکلے صحیح ہے. وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر. اچھا جی اب اتنی میری بات بات میں یہ عرض کر رہا ہوں. کتنا مختلف بات ہے مجھے بتائیں. میڈیکل ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. اتنا ہی فرق ہے آپ کی جماعت میں اور کرمائی جو آپ کی جماعت باتیں کرتی تھی اور جو کاروائی میں باتیں نکلی ہیں. تو میں یہی جو صاحب میری عرض سن لیں, میں آپ سے نہیں یہ میں عرض کر آپ رہا کی عرض ہوں کہ میری کیا آپ عرض سن کہ لیں کیا کہ کیا آپ اس کی میں جماعت ایڈیٹنگ مس لیڈ جماعت کرتی نے ہے. کیا پڑھے کہا لکھے ہے, آدمی ہیں آپ. جماعت نے میں آپ سے پوچھ دیکھیں رہا ہوں سوری کہ جماعت نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو کاروائی نکلی ہے یہ غلط ہے, یا جماعت نے کیا نہ کہا ہے کہ جماعت نے یہ تو ضرورت نہیں کی کہ یہ کہے کہ کاروائی غلط ہے. یہ تو ضرورت نہیں کر سکتی جماعت جماعت. نے جماعت نے اس کو اس پہ بالکل ایکسپٹ بولنے کیا, دوبارہ نہیں منو کیا. ان ایکسپٹ کیا ہوا. بالکل اب بات ہی جماعت نے کرنی اس پہ چھوڑ بولی دی نہیں ہے. ہے, جماعت نے اپنا کوئی موقف ہی نہیں دیا اس کے اوپر, آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں بتائیں مجھے کوئی موقف ہے تو بتائیں, لائیں سامنے موقف, میں سر یہی کہہ رہا ہوں, میں آپ سے یہی لائیں عرض نہ کر رہا ہوں, میں سامنے موقف. پوچھ رہا اپنے ہوں. جائیں نا مرزا طاہر صاحب سے, آپ کی ایکسس ہے مرزا طاہر تک, سوری او سر مرزا مسرور صاحب تک. سر میں اب اللہ پاک کے پاس چلا جاؤں مرزا طاہر صاحب سے بات کرنے کے لیے, یار نہیں میں پھر نے میں آپ سے مسرور کیسے کروں کہنا گا. تھا یار, میں نے سوری غلطی سے نام نکل گیا منہ سے. تو حضرت مرزا مسرور احمد صاحب تو اس وقت اس میں تھے ہی نہیں اس کاروائی میں, ان سے میں اور کیا یار پوچھوں میں گا. یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کاروائی میں تھے, میں یہ جی جی نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ آپ کی جماعت کا موقف ان سے پوچھے نا کہ کیوں نہیں دے رہی آفیشیل موقف اس کاروائی کے ریلیز ہونے پر. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت نے کسی قسم کا کوئی موقف ہی نہیں دیا اس کے اوپر, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. جو ہے سامنے لائیں ہمارے. سر میں وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نہیں میں یہی آپ کہا کو نا یہ جماعت نے. بول رہا ہوں کہ لائیں ہمارے سامنے جو موقف ہے. فی الحال کوئی موقف نہیں دیا جماعت نے, میں کوئی یہ پوچھ رہا موقف ہوں نہیں آپ دیا. سے. بالکل بھاگ صحیح ہے. جاتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, بھاگتے ہیں کاروائی سے, اوئے ہوئے. بھاگتے ہیں 100 میل دور. آپ نے دو باتیں کی جو صاحب, میری بات میں سنیے گا. آپ نے کہا, آپ نے دو باتیں کی, میری بات سنیے گا اب پلیز, میری بات سنیے گا. آپ نے ایک بات یہ کی کہ جماعت ایم ٹی اے پہ ایک موقف دیتی رہی ہے بڑے عرصے سے, بالکل صحیح ہے. 100%. دوسرا آپ نے کہا کہ اب کاروائی جو ہے وہ ایک ریلیز منٹ, ہو چکی ایم ٹی ہے. اے کو چھوڑیں, ایم ٹی ہاں اے کو جی چھوڑیں. میں آپ کو لیٹ مرزا طاہر کا بات بتا دیتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ یہ کاروائی ریلیز ہو جائے تو پورا پاکستان احمدی ہو جاتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کے میں نے الفاظ سنے ہوئے ہیں اس پہ بھی نا, جو آپ بات یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ وہاں پہ بیٹھے کچھ افراد کا اگر یہ کاروائی ریلیز ہو گئی تو آدھا پاکستان تو احمدی ہو جائے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں اگر یہ ریلیز کرے تو ہو سکتا ہے پورا پاکستان ہی احمدی ہو جائے. یہ کسی الفاظ ہیں ان کے. افراد نے یہ نہیں کہا تھا. یہی تو میں آپ بولتا ہوں, آپ کو جھوٹ بول رہی ہے جماعت سارا. او اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, کیا کہتے ہیں بات آپ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اللہ رحم کرے. آپ ڈاکٹر ہیں ہاں اس جی لیے میں نے آپ کے ساتھ اتنا ٹائم لگایا. آپ بات سمجھ جائیں گے. جوید صاحب لے میری میں بات تو بات سمجھ نہیں سکتا. جوید صاحب میری بات سنیں. جوید صاحب آپ نے دو لے میں باتیں تو کی کہ بات سمجھ جماعت نہیں ایک موقف سکتا. دیتی رہی. اب میں آخری بات ڈاکٹر آپ سے نا صاحب ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میری بات سنیے گا. جی ایک آپ نے بتائیں. بات کی کہ جماعت ایک موقف دیتی رہی ہے ایک عرصے سے. اب ایک آپ کے کہا کہ ایک 35-40 کاروائی ریلیز سال ہو سے, جائے وہ اس کے 35 سال جی 40 سال سے, عرصے سے نہیں, 40 سال سے 35 ایئرس. ہاں جی 40 سال سے. عرصے کا مطلب یہی ہے کہ کافی دیر سے, نہیں لمبے عرصے سے, لمبے عرصے سے, چلے لمبے ترین عرصے سے. اب ٹھیک لمبے ہے. ترین عرصے سے جھوٹ ہاں جی بولتے رہے. 40 کو ڈبل کر لیں 80 سال کہہ لیتے ہیں, کوئی نہیں نہیں 80 یہ سال کوئی ہوئے نہیں نا, اس لیے آپ ہاں کہتے چلو رہے ٹھیک نا, ہے, میں نہیں کہہ رہا. چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ چلے آپ پھر کوٹ 40 کرنا سال شروع کر دیں گے جی کہ جی. دیکھو جی انہوں نے کہہ دیا جی 80 سال. ہاں ہاں نہیں 40 سال, میں اس طرح کا بندہ ہی نہیں ہوں سر, میں اس طرح کا مگر بندہ ہی آپ نہیں کے ہوں. جماعت والے ہیں. چلے جو ہوگا وہ ہوگا, میں اس کا ذمہ دار نہیں, میں اپنا ذمہ دار ہوں. کیونکہ میں نے ولیم میور کی کتاب بھی پڑھی ہے جو خود کو سر کہتا تھا, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اٹھائے ہیں نا اور قرآن کریم کے اوپر. میں نے وہ بک بھی پڑھی ہے
اور میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح آپ کی جماعت پہلے والے دور وہ میں ہندو کی کتاب بھی پڑھتے ہیں بیٹھ کر اپنے بروڈوں پر، یہ بھی بتا دوں آپ کو. اب میں سر میری بات بات کریں تو آپ. سن لیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. اب میری بات نہیں سنیں گے آپ. میں آپ سے یہ عرض سنائیں کر رہا ہوں کہ سنائیں. میں نے وہ بک پڑھی اور میں نے دیکھا کہ بھئی پچھلے دور میں انبیاء کرام کے اوپر یا اللہ کے نیک بندوں کے اوپر کس طرح لوگ اعتراضات اٹھایا کرتے تھے. اور جب میں آج کے دور میں دیکھتا ہوں تو مجھے کو برا کر رہے ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں کو لاتا ہوں. اور جو آپ نے بات کی نا کہ میری بات میں سے آپ بات نکال لیں گے کہ آپ نے 80 سال کی بات کی، آپ 80 سال کہہ دیں گے کہ قاسم صاحب خاموش رہیے پلیز ایک منٹ. 80 سال کی بات کی آپ نے کہ 80 سال کہ آپ 80 سال کہہ دیں گے، پھر میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں آپ کی بات میں سے بات نکال کے آپ کو نیچے کرنے کی کوشش نہیں میں کروں گا. آپ کی نہیں بولی، میں نے انشاءاللہ آپ کے انشاءاللہ. جماعت والوں کو بولی، وہ یہی میں سر میں جو ہے نا وہ چڑھا دیں گے. اور سر میں نے اچھا یہ وہ بات جو کر جو رہا ہوں. چلائے گا سر وہ اپنا ذمہ دار آپ ہے. میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس لحاظ سے نہ میں کسی کی ضمانت دیتا ہوں آپ کو. میں بات یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر تو جماعت ایک موقف دیتی رہی ہے اور جو اب ریلیز ہوئی ہے اور وہ بالکل اس کے الٹ ہے، تو پھر تو جماعت اس کا ڈیفینڈ کیسے کر سکتی ہے جماعت؟ کیونکہ جماعت اگر موقف ہی ایک اور دیتی رہی ہے. بس یہی بات ہے اور آپ کی. اور ٹھہرے پھر یہاں پر ہی دوسری ٹھہرے، بات جہاں اسی بات پر ٹھہرے. ایک منٹ دوسری آپ نے میری بات مکمل ہو لینے ٹھہرے. دیں. نہیں آپ نے کہا جماعت کیسے ڈیفینڈ کر رہی ہے، اسی لیے جماعت بھاگ رہی ہے بات سے. یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کتنی دیر سے. میری عرض نہیں پوری آپ نے سنی. اب کر لیں پوری. آپ روک دیتے ہیں بیچ میں، پھر ایسے نہ کر لیں، کریں. آپ میں پوری آپ کی کریں، بات میں سنتا میوٹ ہوں. لگاتا ہوں. میں یہ السلام آپ کو کہہ علیکم. رہا ہوں کہ جماعت ایک موقف دے رہی تھی اور اب جو موقف سامنے آیا ہے وہ اور ہے. تو جب وہ پہلے ہی موقف ایک اور دے رہی تھی تو اب وہ کیسے کہے کہ یہ موقف جو اب دیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے. اور آپ نے بات کی کہ آپ کو اب 100% کیسے شور ہے کہ یہ جو موقف اب دیا جا رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اتنی ایڈیٹنگ چل رہی ہے معاشرے میں کہ آپ کو آنکھوں دیکھا حال جو ہے اس پہ بھی یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کیسے ایک کیا کہتے ہیں اتنی پرانی بات کو کہہ سکتے ہیں؟ اور صرف میرا یہ ایمان ہے کہ قرآن کریم اس وقت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، نہیں. تو اب اس آپ کے علاوہ قرآن جو کریم ہے پر نہ جائیں. ایک منٹ ڈاکٹر اس کے صاحب. علاوہ ہر ایک آپ چیز جو ہے غلط اس جمپ میں مار جو رہے ہیں. ڈبنگ ہو رہی نہیں ہے جمپ نہ لگائیں. اس پہ جمپ یقین نہ کرنا جو لگائیں ہے ڈاکٹر نا. صاحب. ایک منٹ ادھر ہاں ہی جی، ٹھہریں. میں ٹھہر گیا ہوں. دیکھیں قرآن کریم پر نہ جائیں. ہماری بات قرآن کریم سے نہیں ہو رہی، ہماری بات ہو رہی ہے 74 کی کارروائی پر. میں نے آپ کو یہ بات بولی ہے اور اب آپ بات کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پہلے جماعت جو ہے وہ اور موقف دیتی رہی ہے. کارروائی ہے جو وہ سامنے آئی ہے وہ بالکل کچھ اور بات یہ ہے. آپ کہہ رہے آپ کی ہیں، یہ جماعت آپ اسی نے لیے کہا میں ہے. کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیں دونوں باتیں آپ نے کی ہیں. فائنل بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں، موقف ہی میرا یہ ہے کہ اب جب سامنے آئی ہے کارروائی تو آپ کی جماعت رائے فرار اختیار کر رہی ہے. آپ اپنا نمبر مجھے بھیجیں، میں آپ کو کارروائی بھیجتا ہوں، آپ پڑھیں کارروائی کو. اس کے بعد ہماری پرائیویٹ میں بھی بات ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. لیں جی بات ختم ہوگی. ٹھیک. جی السلام علیکم راج صاحب. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے سر جی، میری بات ختم ہوگی. جس بندے نے ابھی تک شعیب بھائی کاروائی یہ آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ بات کرنی ہے. کون ہے یہ؟ اور یار یہ آئے تھے ہمیں یہ کہنے کہ میر سلیم کی براڈ پہ آ جائیں اور کاروائی پہ آ کے بات کر لیں. وہ خود جو ہے وہ ہمیں بھاگتا اوپر ہی نہیں پھرتا ہے، لیتا یار. وہ خود بھاگتا پھرتا ہے اور یہ ہمیں. جی بولیں ریل صاحب بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم. جی بولیں. ہاں جی راجہ صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے جی کہ آپ نے وہ کون کارروائی صاحب خود آپ بات کر رہے ہیں؟ میرا نام احمد ہے جی. جی امن صاحب بتائیں. ہاں جی راجہ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے یہ کارروائی خود ساری دیکھی ہے، دیکھی ہے، پڑھی ہے آپ نے؟ پڑھی ہے جی. اچھا، اس میں کارروائی کے دو حصے تھے. جب کارروائی شروع ہوئی، پہلے حصے میں جماعت کو بلایا گیا اور انہوں نے اپنا موقف بیان کیا. کیا آپ نے بولا؟ پھر بولنا. ایک منٹ. ہاں جی، کارروائی جب شروع ہوئی تھی نا جی اسمبلی میں، جی تو پہلے جماعت کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اپنا موقف پیش کریں. ٹھیک ہے، وہ موقف وہاں پیش کیا گیا اور وہ 200 صفحات کا موقف تھا جو کہ نظر نامے کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ ہاں جی، نظر نامے کی بات کر رہے ہیں نا ہاں آپ؟ جی، معذر نامے کی. کیا وہ کارروائی کا حصہ ہے؟ آپ نے دیکھی ہے نا ساری کارروائی، دیکھیں کیا اس کا حصہ دیکھیں ہے وہ؟
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کے مجھے آپ کرتے کیا ہیں ویسے, آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے مجھے تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے اس لیے میں نے ان سے اتنی محنت سے بات کی. میں ریئل ڈاکٹر ہوں. آپ اچھا آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں؟ ہاں جی میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. اچھا ویری گڈ ویری گڈ. اچھا وہ مجھے بتائیں کہ میزرنامہ جو ہے وہ آپ کو دستیاب نہیں ہے, کسی کو دستیاب نہیں نہیں ہے؟ جب عدالت جب اور ڈاکٹر کاروائی صاحب دیکھیں کیا کیا نہیں میری آپ بات سننے ڈاکٹر ہیں, پہلے. پھر ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی, اب ایک اور ڈاکٹر صاحب آگے سنیں. ڈاکٹر صاحب نہیں میں پورا صرف پورا میزرنامے پوائنٹ پر بات کروں گا اور ڈسکشن ختم ہوئی ہے کر دوں. اسمبلی کے اندر. پورے میزرنامے کے جتنے پوائنٹ تھے آپ کے سب پر ڈسکس ہوا ہے. اس کا مطلب میری جو بات ہے نا, آپ مجھے بات پوری کر لینے دیں, اس کے بعد جی بولیں تاکہ میں اپنی ساری بات. پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ساری کاروائی دیکھی ہے اور حکومت نے وہ پبلش کی ہے, بالکل ٹھیک ہے, میرے پاس بھی ساری کاروائی آئی تھی. لیکن جب چلو آپ ایک اور پوائنٹ یہاں پر سیٹل کر دیتے ہیں کہ جو کاروائی آپ کے سامنے آئی ہے, آپ نے کہا آپ نے بھی پڑھی ہے, آپ کیا بولتے ہیں کہ اس کاروائی کے اندر ایڈیٹنگ ہوئی ہے؟ دیکھیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا اس چاہتا. سوال کا میرا جواب دیں. آپ پہلے سے والے میرا ڈاکٹر صاحب کچھ اور بات کر رہے تھے. میری بات سن لینا, میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں نہیں کیونکہ آپ ایڈیٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, آپ اس کاروائی کو ایکسپٹ دیکھیں کرتے نا, ہیں؟ میرے منہ میں لفظ نہ ڈالیں, جو میں نہیں کہہ میں رہا آپ ہوں وہ سے سن سوال لیں. پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. نہیں ایسے نہیں نہیں چلے نہیں گا. نہیں, آپ اس کا مطلب بات نہیں کرنا نہیں چاہتے. ایسے نہیں چلے گا. آپ مجھے یہ بتائیں آپ اس کاروائی کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ میری بات آپ کرنے نہیں دیتے اور اپنے ہی آپ مجھ سے نہیں منوانے کی دیکھیں کوشش کر کوئی رہے ہیں. ایڈیٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, ہاں یا نہ میں جواب دے دیں, بات ختم ہاں ہو جی جائے. ایڈیٹنگ ہوئی ہے. اچھا آپ بتائیں کیا ایڈیٹنگ ہے, یہ بتائیں مجھے. ایڈیٹنگ یہ ہے کہ جب حکومت کی طرف سے کاروائی چھاپی گئی تھی تو پوری ہونی چاہیے تھی. معذر نامہ جو ہم نے چھاپا ہے وہ اس میں نہیں شامل کیا گیا. یہ ایڈیٹنگ ہے. سبحان اللہ ایک منٹ کہتے ہیں, واہ جی واہ, کیا بات. جناب صاحب ایک خاموش رہنا, ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, ایک منٹ یار, ایک منٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا, اچھا یہ تو ہوگی ایک ایڈیٹنگ, اس پر آ جاتے ہیں. جو مرزا ناصر صاحب سے سوال ہوئے اور جواب انہوں نے دیے, ان میں بھی کوئی ایڈیٹنگ ہے؟ دیکھیں اگر تو میں نے اوریجنل دیکھا ہو تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں. نہیں اچھا یہ آپ کو پتا ہے مگر وہ آپ کو نہیں پتا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, جو ظاہر ہے وہ تو میں کہہ سکتا ہوں نا. وہ اب کیا دوسری بات کہتے ہیں, میری تیری سنیں, زلف میں میری بات پہنچی سنیں, تو حسن کے لائی. میری دوسری بات سن لیں. نہیں آخر ایک پہ منٹ اسی پوائنٹ پر رہے ہیں, ایک منٹ اسی پوائنٹ پر رہے ہیں کہ آپ کو وہ ایڈیٹنگ تو نظر آ گئی مگر آپ نے چونکہ وہاں پر موجود نہیں تھے اسمبلی کے اندر, وہ نہیں آپ کو علم کہ وہ اس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آپ نے اچھا میری بات سن لیں. نہیں دیکھیں نا, یعنی جب کسی چیز کیسے کو کنوینئنٹ طریقے سے آپ نے کتنا کنوینئنٹ طریقہ ڈھونڈا ہے کہ ایڈیٹنگ اس میں تو ہوئی ہے مگر یہ نہیں پتا کہ جو مرزا ناصر صاحب پر سوال ہوئے اور انہوں نے جواب دیے اس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یہ نہیں آپ کو علم. آپ میں جواب دوں اس کا آپ کو. جیت دیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک کتاب پبلش ہوتی ہے. نہیں کتاب نہیں پبلش ہوتی. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, میں آپ کو نہیں مثال میں آپ غلط ہے کو آپ کی مثال. ایڈیٹنگ کی مثال دے نہیں رہا ہوں. ایسے نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب, ایسے دیکھیں نہیں آپ ہو سکتا. دیکھیں آپ مجھے بولنے نہیں دیتے تو میں آپ نہیں کو کیا بولنے بات کیوں کروں. دوں, آپ مثال ہی غلط دے رہے ہیں. یہ تو ایک میں نے ریاست تو نے ابھی کاروائی مثال دی نہیں, تو آپ پہلے شروع ہو گئے. ریاست نے کاروائی پبلش کی ہے, اس پر بات بتائیں کہ اس پر ایڈیٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میں اسی بارے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں, آپ کر مجھے لیں, کرنے تو دیں. سوال کر لیں. ہاں سوال کر سکتے ہاں ہیں. جی. جب کاروائی ختم ہو گئی اس کے بعد شریف الدین پیرزادہ وہی تھے نا اس زمانے میں منسٹر آف لا, وہ اسمبلی میں آئے اور انہوں نے جو 2 قراردادیں تھیں وہاں پیش کی. آپ نے پڑھا ہے وہ حصہ, جو اس کے کاروائی کا حصہ ہے وہ. آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, میں نہیں بولنا چاہتا آپ کی بات کے شکریہ درمیان. بہت بہت, اگر آپ نہیں بولنا چاہتے. وہ قرارداد یہ تھی, میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, میرے سامنے نہیں ہے کہ میں وہ دہرا سکوں. وہ یہ تھی کہ ایک اپوزیشن کی طرف سے تھی اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے وہ قرارداد تھی, جس پہ یہ ساری بحث ہوئی کہ جو شخص جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے, کیا وہ مسلمان ہیں؟ کہ یہ میرے لفظ ہیں, پلیز, کیا انہیں مسلمان مانا جا سکتا ہے یا وہ غیر مسلم ہے؟
अब आपने सारी कार्रवाई पढ़ी है, अब मुझे सारी कार्रवाई में दिखाएं जो भी है, बेशक एडिट हुई या नहीं हुई है, कि ख़त्म नबूवत या ख़ातमुन नबीन के ऊपर कितनी बहस हुई है। आपकी बात आप कंप्लीट हो गई। हाँ जी, मेरी बात कंप्लीट हो गई। हम इस बात पर बाद में जाएंगे। मुझे ये बताएं, जो कार्रवाई रिलीज हुई है मिर्जा नासिर साहब से, जो सवाल किए गए या उन्होंने जो जवाब दिए, उसमें कोई एडिटिंग हुई है? देखिए, मैं इसका आपको जवाब दिया और आप मुझे जवाब देने नहीं दे रहे। जब आप दें ना कहते हैं जवाब, इस बात का जवाब दें। मैं हाँ दूं। जी, मैं इसी बात का जवाब देने लगा हूँ। जब आप कहते हैं ना कि ये चेंज हुई है कोई चीज़, यही होता है ना एडिटिंग। तो जब तक आप ओरिजिनल नहीं देखेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये एडिटिंग हुई या नहीं हुई है? तो हम जो पेश किया गया है उसे ऐसे ही लेते हैं। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है कि एडिटिंग हुई या नहीं हुई, जो समझ। नहीं, अस्सलाम लेकिन वालेकुम। आपको डॉक्टर साहब, अभी आपने बात किया कि मैंने पढ़ी नहीं, मेरे सामने नहीं है, तो फिर आप बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, मैंने पढ़ी सारी हुई है, लेकिन जिस वक्त ये आउट हुई थी ना, जिन वकील साहब की वजह से ये आउट हुई थी, उन्होंने मुझे वो सारी कार्रवाई भेजी थी गूगल ड्राइव पे, और मैंने इसके 2300 सफ़े पढ़े थे 2 महीने लगा के। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो बात, अब मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अब यूट्यूब पे हफीज़ पीर सादा साहब का भी इंटरव्यू मौजूद है, वो देख लें। डॉक्टर मुबशर का भी इंटरव्यू मौजूद है, वो देख लें। फिर मुफ्ती महमूद साहब का भी एक बयान मौजूद है, वो भी देख लें। और फिर देखें कि क्या इसमें एक एडिटिंग हुई है। मुफ्ती महमूद साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 2 दिन का बयान उन्हें पूरा 200 सफ़ा का पूरा पढ़ के सुनाया। क्या वो जो पब्लिश की गई है ये रिपोर्ट उसमें शामिल है या नहीं है? अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिनट। दो हिस्से हैं इसके, ठीक है जी। आप ये कह रहे हैं कि मैजरनामा जो दस्तयाब है और मैजरनामे का रद्द भी दस्तयाब है, वो भी नहीं इस कार्रवाई का हिसाब बनाया गया। ठीक है, कार्रवाई जो थी वो बात थी जो असेंबली के अंदर हुई। मिर्जा नासिर ने जो मैजरनामा पढ़कर सुनाया, जो बातें मिर्जा नासिर पर सवाल हुए, उसका क्या जवाब दिए गए, उसके साथ आपका कोई प्रॉब्लम है? उस बात के साथ मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। देखें, आपने कहा कि असेंबली के अंदर जो हुआ, जी वो महजरनामा भी असेंबली के अंदर ही पढ़ के सुनाया गया था। जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर उसे रिपोर्ट का हिस्सा होना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल है, मैजरनामे की सारी बातें उसके अंदर हैं। नहीं, देखे ना, वो 200 देखें, सफ़े जो का खुतबा बयान और मिर्जा उसके नासिर साथ साहब ने वलीमे दिया था थे, जून में, वो इस वो उसके अंदर असेंबली है के या जो नहीं है? पब्लिश की गई है उसका हिस्सा नहीं है। ओ अजूर, मुझे ये बताएं कि वो आपके पास दस्तयाब है, आप उसके साथ यू कैन रीड इट एज पार्ट ऑफ द असेंबली, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। उसका रद्द जो था, मैजरनामे का जो रद्द मुसलमानों ने दिया था, वो कार्रवाई का हिस्सा है। क्या वो रद्द जो है, जो आप कह रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा, क्या नहीं वो देखे ना, फिर असेंबली के बीच में पढ़ के सुनाया गया था? उनको बिल्कुल वो दस्तयाब किया गया था। जैसे मैं देखे, मैं आपको बताता हूँ बात क्या हुई थी। बात यूं हुई थी, मैजरनामा मिर्जा नासिर ने पढ़कर सुनाया और मुसलमानों ने जो और भी जो जितना मवाद मिर्जा नासिर साहब दे रहे थे या मुसलमान दे रहे थे, वो दस्तयाब कर दिया जाता था मेंबर्स को। वो अपने टाइम में खुद पढ़ लेते थे, या उसको मजीद कोई सवालात हूं तो वो पूछ लेते थे। इतनी सी बात थी। मैजरनामा अगर उसका हिस्सा कर भी देते या ना करते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं आपको बात बताता हूँ एक सीधी सी। मुझे ये बताएं, मैजरनामे का इस बात से क्या तल्लक है जिस वक्त मिर्जा नासिर साहब से पूछा गया कि आपकी तादाद कितनी है? क्या तल्लक है मैजरनामे से उसके साथ? बात पूरी कर ली आपने? जी देखें, आपको ये नहीं पता कि असेंबली में ये भी पास किया गया था कि इसकी कार्रवाई पब्लिश नहीं की जा सकती, बाहर नहीं बताई जा सकती। वो तो तो 1 माजरनामा घंटा तो मैंने पब्लिक ने दूसरे था ही डॉक्टर नहीं। साहब से भी बात इसी बात पर की है। मैंने शायद वो बात पूरी नहीं सुनी, आप बता दें मुझे, क्या कहा आपने? मैंने कहा ये कार्रवाई जो पब्लिश नहीं हुई थी, इसी पर तो 1 घंटा बात हुई है मेरी दूसरे डॉक्टर, आपसे पहले जो डॉक्टर साहब मंसूर साथ बात कर रहे थे उनके साथ। हाँ जी। ये तो पूरी तो डिस्कशन हो मेरा चुकी कहने है। का मतलब ये है
کہ اس کا مطلب محضر نامہ بھی پبلک میں نہیں تھا اس وقت. یہ تو محضر نامہ بعد میں جماعت نے شائع کیا ہے، بہت سالوں کے بعد شائع کیا ہے اسے. نہیں تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آپ کی بات لگی. محضر نامے کا تعلق کیا؟ میں نے آپ سے ایک سمپل سوال پوچھا ہے کہ مرزا ناصر صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے جماعت کی تعداد کیا ہے تو اس کا محضر نامے سے کیا تعلق ہے؟ مجھے یہ بتا دیں، صرف اتنا بتا دیں. آپ مجھے یہ بتا دیں اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے، اس سوال کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں بتا دیتا ہوں کیا تعلق ہے. دیکھیں، جب یہ سوالات کیے جا رہے تھے، ایک کیس بلڈ اپ کیا جا رہا تھا کہ آپ کی جماعت کتنا مسلیڈ کرتی ہے لوگوں کو. یہ ایک کیس بلڈ اپ کرنے کا حصہ تھا. اس کا کیا تعلق تھا ختم نبوت سے کہ آپ کے مرزا ناصر کہہ رہے تھے جی کہ ریاست تو مداخلت ہی نہیں کر سکتی؟ اس کا ختم نبوت کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو سوالات آپ پر ہوئے اور آپ نے جو جواب دیے مرزا ناصر صاحب نے، وہ اسی طرح پبلش ہوئے جیسے وہ تھے. اس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ مرزا ناصر صاحب he failed in his duty to defend his religion. میں یہ آپ کو بات بتانے کا، آپ محضر نامے پر چلے گئے. محضر نامے کا اس بات سے تعلق ہی نہیں ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا دیکھیں، بات ہو رہی تھی اسمبلی کارروائی کی کہ وہ ایڈٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب حکومت نے پبلش کی تھی تو دیانتداری کا تقاضا یہ تھا کہ ساری باتیں پبلش ہوتی، لیکن انہوں نے جو محضر نامہ جو اسمبلی کے ہر ممبر کو دیا، میں نے خود دیکھا جب وہ حضور پبلش ساری باتیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں، محضر نامے کی ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. کوئی آپ مجھے دکھا دیں کتنے صفحے ہیں پوری اسمبلی کی رپورٹ میں جس میں ختم نبوت کو ڈسکس کیا گیا. یہ میرا چیلنج ہے آپ کو. آپ ایسے کریں، ایک ڈیبیٹ رکھ لیں ہمارے ساتھ، اپنی تیاری کر کے آ جائیں اور ہم بھی اپنی تیاری کر کے آ جاتے ہیں ود ایویڈنس. آپ کے ویسے لوگ سارے بھاگ گئے ہیں ہم سے اس سے پہلے. اگر آپ میں اتنی ضرورت ہے تو آپ آ جائیں، ہمیں ابھی ٹائم دے دیں. گفتگو آپ کرتے ہیں وہ سارے ہی بھاگ جائیں گے ویسے واقعی. نہیں، ڈیٹ ہمیں بتا دیں. ایک بات بتا کے میں آپ کو اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے سامنے ایک کتاب ہے، یہ ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب نے لکھی ہوئی ہے، دوسری آئینی ترمیم 1974 خصوصی کمیٹی میں کیا گزری تاریخ کا ایک باب. یہ جب اسمبلی کی کارروائی پبلش ہو گئی نا تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. کس نے لکھی ہے؟ یہ ڈاکٹر مرزا سلطان احمد ہیں. انہوں نے ڈاکٹر مبشر صاحب کا انٹرویو بھی لیا تھا، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. اس کتاب کے 521 صفحات ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے الاسلام.org پہ. اگر آپ کو دلچسپی ہے کہ جماعت نے کیا جواب دیا اس کمیٹی کا، اس یہ رپورٹ کا، تو آپ یہ کتاب پڑھ لیں، آپ کو سارے جواب مل جائیں گے اس میں. ایک بات سنتے جانا اور پھر بات ہم ختم کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ مرزا ناصر صاحب جو آپ کے جماعت کے ہیڈ تھے، ان پر جو سوال ہوئے اور انہوں نے جواب دیے، اس سے بڑا کون سا انٹرویو ہے؟ تاریخ کا سب سے بڑا انٹرویو ہے آپ کے خلیفہ کا. نہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب سے کسی نے اتنا بڑا انٹرویو لیا ہے، نہ کسی اور آپ کے خلیفہ کا اتنا بڑا انٹرویو ہوا ہے. جو انٹرویو ہم نے لے لیا ہے اور انہوں نے دے دیا ہے، جو ریکارڈ پر آ گیا ہے، اور آپ بھاگتے ہیں اس پر بات کرنے سے. حقیقت یہ ہے اس بات کی، محضر نامہ نہیں آیا، یہ ہوا وہ ہوا، ان باتوں کو کوئی ویلیو نہیں ہے. تاریخ کا سب سے بڑا انٹرویو موجود ہے، آن دا ریکارڈ ہے. آپ کی جماعت اس سے بھاگتی ہے، اس پر بات نہیں کرتی، آپ کے لوگ نہیں بات کرتے. حقیقت یہ ہے آپ کی. ویسے مس لیڈ اپنی آواز تو کرتے رہیں جتنا کرنا چاہتے ہیں آپ. ہمیں اس پر کوئی سروکار نہیں. صاحب ہاتھولا. اور دوسری میری ریکویسٹ ہے راجہ صاحب، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، جی میری آپ سے ریکویسٹ ہے راجہ صاحب، اپنی دوست آئے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ. جو کہنا تھا وہ کہہ دیا آپ کو، میں نے آپ کو ایک حوالہ بھی دے دیا.
اگر آپ واقعی ہمارا موقف جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھ لیں جی جی اور ہمارے اس بارے میں ڈاکٹر صاحب ذرا جائیے گا نہیں، ڈاکٹر صاحب جائیے گا نہیں، دیکھیے ہم لوگ کافی دیر سے فیض آپ بھائی کی- فیض بھائی ایک چھوٹا سا میں سوال یا میری فیض بھائی ایک بات سن لیں صرف. فیصل بھائی ایک منٹ فیصل بھائی میں یہ ابھی بات کر رہے ہیں ابھی جو استغاثہ یہ کہہ رہے ہیں چلیں وہ استغاثہ کو ایسا نہیں بنایا جس کو یہ مظہر نامہ بولتے ہیں. ابھی میں ان سے ایک سوال کر لیتا ہوں جس پر یہ اتنی لمبی چوڑی گفتگو ہو رہی ہے. میں ان سے یہ سوال کر لیتا ہوں کہ آخری نبی آپ کس کو مانتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے میں نے نا مختصر سوال پوچھا ہے محترم، آپ اتنا سوال بتا دیں کیا اللہ تعالیٰ نے یا وہ نہیں میں نے پوچھا، میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا ہے. آپ نے اتنی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، اتنا آپ نے کہا کہ معذر نامہ کو آپ نے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا. آپ کا استغاثہ جو ہے وہ پورا اسمبلی کی کارروائی کے اندر موجود ہے، لیکن میں چلے ابھی آپ سے سوال یہ پوچھ لیتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں آخری نبی آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اس کا جواب میں آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ ذرا صبر سے سنیں. کیا اللہ تعالیٰ ندیم صاحب نے ایک منٹ. ایک مسلمان ندیم سے صاحب ایک منٹ پلیز. ہے کہ وہ آخری نبی مانے؟ او بھائی مجھے آپ اس کا قرآن دیکھیں مجید کا جواب دیں. پھر وہی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں جی یہی بات ہے، آپ مجھے کیا قرآن بات مجید اس کا سے سوال ثابت کا کریں. جواب کیا ہے؟ یہ اسی وجہ سے جو ہے نا، اسی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معذر نامہ کا اسمبلی کی کارروائی کا حصہ نہیں بنایا گیا، جبکہ پوری کارروائی کے اندر گفتگو اس موضوع پہ ہوئی ہے. تقریر نہیں کریں، میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے قرآن میں نے تو بڑا مختصر سوال پوچھا محترم، آپ یہ بتا دیں. آپ راجہ صاحب سے اتنی دیر سے لگے ہوئے ہیں کہ بالکل ہے ختم جناب، نبی کو ڈسکس ہوا ہی نہیں. یہ بالکل ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں بھی یہ مضمون موجود ہے سر، اور جہاں پر میثاق لیا گیا ہے سورہ آل عمران میں. ٹھہرے آخری کا لفظ ہے وہاں پہ، مجھے دکھا دیں. آپ بتا دیں نا، آپ اپنے منہ سے تو بتا دیں. خاتم کا میں نے مہر ہوتے ہیں، خاتم کے میں نے مہر ہیں، اس کا مطلب آخری نہیں ہے. آخری بھی عربی کا لفظ ہے، آخری مجھے عربی میں سے لفظ ہے، جیسے رسول کریم نے اچھا یعنی کہ اس آیت کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یہ غلط ترجمہ ہے؟ بالکل غلط ترجمہ. شور ہے؟ ہاں جی بالکل شور ہے. میں آپ کو رسول کریم کی ایک حدیث سناتا ہوں. اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا بہترین ہو گیا. ایک میں منٹ آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا، یا علی انت خاتم الاولیاء وانا خاتم النبیین. یہ اس طرح کی حدیث ہے، ایگزیکٹ نہیں ہے. انت خاتم الاولیاء نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. اچھا آپ غلط حدیث بھی غلط پڑھ رہے ہیں محترم. یہ آپ نے جو ابھی کر دیا نا، جو ترجمہ آپ نے آیت مبارکہ کا کر دیا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے اس کا مطلب یہی ہے کہ آخری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے. میری بات بتا دیں، میں نے آپ سے سوال آپ کیا نے ہے. تو بتایا ہی نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آخری نبی آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ ہاں نا، ایک میں لحاظ جواب سے دے دیں. مانتے ہیں اور ایک لحاظ سے نہیں مانتے. ایک لحاظ سے اس لیے ایک مانتے دو ہیں کہ لحاظ نہیں قرآن ہوتے، مجید لحاظ سے ایک ہی ثابت ہوتا ہے. آپ یا تو ہاں کریں یا نہ کریں. نہیں، ہر سوال کا ہاں جواب، ہاں نہ میں جواب نہیں ہوتا. جی ہوتا ہے ہر سوال کا. یہ بڑا مختصر نہیں، آپ کو جواب نہیں بتائیں. ہوتا. میں آپ سے مجھے سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دیں اس کا ہاں نہ میں. ہاں اچھا میری بات بتائیں. ایک منٹ میری بات سنیں. ہاں آپ ہاں نہ میں جواب. ایک منٹ سنیں، ایک منٹ سنیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں؟ بالکل نبی ہیں آپ کو. ہاں تو یہ ادھر ہاں نہ آ گیا، ادھر لمبی چوڑی تعبیل ہونی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ میں بات سنیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ میری بات سنیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں محترم. جو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ میری بات تو سن لیں. میں آپ کی بات تو سننا چاہ رہا ہوں، آپ بتائیے کہ ہاں یا نہ. یوسفی میاں، حضرت عیسیٰ ایک منٹ، حضرت ان عیسیٰ کو علیہ بھی بولنے السلام دو نا، اللہ ان کو بولنے دو ذرا، آپ سن لیں ان کی بھی بات. اچھا چلیں بولنے دیں. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ یہ فرض رکھا ہے کہ وہ سب انبیاء کو مانے، جن کا ذکر ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، آپ مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا رسول کریم آخری نبی ہیں. اب بات تو یہ ہے کہ یہ بات قرآن مجید سے ثابت کرنی ہے، نہ کہ میری بات سے یا آپ کی بات سے. ٹھیک ہے؟ اگر تو قرآن مجید سے میری بات سن لیں سے پلیز. ثابت کرنے لگا ہوں. قرآن مجید سے ہی ثابت کرنے لگا ہوں. میں نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی، آپ بھی میری بات سن لیں. اگر تو قرآن مجید میں کہیں بھی آخری کا لفظ آیا ہے رسول کریم کا، تو میں اسی وقت ماننے کے لیے تیار ہوں. آپ کو وہ آیت دکھانی پڑے گی جس میں آخری لفظ ہوگا، کیونکہ آخری جو لفظ ہے نا عربی کا لفظ ہے. اردو میں بولتے ہیں لیکن عربی کا بھی لفظ ہے. اب تیسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا
کہ ایک لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کو قرآن مجید سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو شریعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے یہ مکمل شریعت ہے، تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے۔ اب جب دین مکمل ہو جائے تو اس میں کچھ اور تو ایڈ نہیں کیا جا سکتا، تو رسول کریم اس لحاظ سے آخری نبی ہیں کہ ان کے ذریعے شریعت مکمل ہو گئی، آئندہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو شریعت لے کے آئے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے انبیاء کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ ایک وہ انبیاء ہیں جن کے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، جیسے آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ٹھیک ہے نا، تو رسول کریم بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن ایسے نبیوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جن کو کوئی شریعت نہیں دی گئی بلکہ وہ پہلی شریعت کے اوپر عمل کرتے تھے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے سارے انبیاء، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی وضاحت سے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت لمبی چوڑی تقریر ہو گئی ہے، سوال کا جواب ہی نہیں ہے، مختصر سوال تھا، مختصر کا جواب تھا، اس کے اندر سے 20 سوال پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ کی اس تقریر میں سے 20 سوال پیدا ہو گئے محترم۔ آپ نے کہا کہ آخری نبی کو ایک طرف سے نہیں کہا جا سکتا، ایک طرف سے کہا جا سکتا ہے، دوسری طرف آپ نے کہا قرآن میں سے آخری کا مطلب بتا دو، پھر آپ نے خود ہی اس کا ترجمہ بھی کر لیا کہ ایک طرف سے نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اب اس کا ثبوت آپ کہاں سے دیں گے؟ آخری کا لفظ مجھے کہاں سے دیں گے؟ یہ میری سن لینا، اب میری سن لے۔ آپ نے کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کا ترجمہ آپ نے کیا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے۔ یہ ترجمہ آپ نے کہا غلط ہے، یہ ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، مہر، کیونکہ اس کا مطلب مہر ہے۔ ہاں جی، آپ دیکھ لیں نا۔ ہاں جی، اب ایک منٹ رکیے نا، اب ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا، باتوں کو کلیئر کرتے چلتے ہیں نا۔ اگر فیض بھائی آپ کے پاس مرزا صاحب کا وہ ترجمہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، یہ ذرا پلیز اگر لگا سکتے ہیں تو مہربانی۔ یہ لے میرے بھائی، یہ لے میرے یہ بھائی، پڑھ کے بھی بتا دیں پلیز۔ قرآن یہ ڈاکٹر کریم، صاحب اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اگر۔ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول یا نبی کا آنا جائز قرار نہیں دیتا، خواہ وہ نیا ہو یا پرانا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بواسطہ جبرائیل ملتا ہے، اور اب یہ سلسلہ وحی رسالت ختم ہے۔ ہون دسو جی۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ وہی رسالت کیا ہے رسول کریم کی؟ قرآن کریم ہے نا۔ اب قرآن کریم تو دوبارہ نہیں آئے گا کسی پہ۔ آپ تو کہہ رہے تھے خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہی ہے، اسی آیت کو ہی انہوں نے درج کیونکہ کیا آپ ہوا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں سکے ان کی تحریر کو، اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور صرف ان کی یہ تحریر نہیں، ان کی 85 کتابیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو انہوں نے آیت پڑھی ہے، ما کانا محمد، یہ ٹھیک ہے بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ہاں، اور یار ٹھہر جا، واپس لاؤ یار ندیم، یار ٹھہر جا ندیم، والے کہاں سے ترجمہ آیا ہے مجھے یہ ٹھہر جا ندیم، مرزے دا ترجمہ پڑھا رہے ہیں یار، مرزے دا ترجمہ بڑا کرو یار۔ یہ اسی آیت کا مرزا صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں وہ ذرا پڑھیں آپ پلیز یہاں پر۔ یہ ترجمہ نہیں، یہ تشریح ہے۔ آیت کا ترجمہ کیا مرزا صاحب نے محترم، کیا ہو گیا؟ آپ یہ تو مسئلہ نا، آپ لوگوں نے معذر نامے پڑھے ہوئے ہیں، باقی کتابیں پڑھی نہیں۔ یہ ہے، ترجمہ نہیں ہے، تشریح ہے۔ ترجمہ نہیں پڑھا آپ نے؟ یہ تشریح ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ تو اچھا ترجمہ نہیں کیا مرزا صاحب نے؟ ایک منٹ، میں ان کو ایک منٹ دوسرے فون سے دکھاتا ہوں، اس والے فون میں شاید میرے پاس حوالہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ ٹھہرے۔ مرزا صاحب نے اسی آیت کی 2 جگہ امامت البشرا میں بھی کی ہوئی ہے اور ازالہ وہام میں جلد نمبر 3 میں بھی کی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، اسی آیت کی کی ہوئی ہے، اور بلکہ خالی ازالہ وہام والا جو ہے نا وہ لگائی ہے۔ محمود کا بھی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، اللہ وہاں کا ہی دکھایا یہ کیا فرما رہے ہیں مرزا صاحب اسی آیت کے ترجمے میں، ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں اوپر سے لے کے نیچے تک دونوں پیج۔ یہ آیت یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین والی وہ درج کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں آپ خود پڑھ لیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی نا، آپ پڑھ کے سنا دیں۔ امامت البشرا ہے، یہ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے۔ چلیے، یہ فون کے اوپر تو یہ پڑھی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں تو میرے پڑھے ہوئے پہ اعتبار کر لیں گے کہ وہ بھی نہیں؟ آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں جی، اس میں وہ فرما رہے ہیں، کھولیں، خود کھولیں جی، وہ فرما رہے ہیں ما کانا محمد اما احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یعنی محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں
اور وہ رسولوں اور اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. یہ مرزا صاحب خود ترجمہ کر رہے ہیں. اور جس کو آپ تشریح کہہ رہے ہیں نا، ذرا سن لیں اور سن لیں. مرزا صاحب تشریح بھی کر رہے ہیں. تشریح میں وہ کہہ رہے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر کسی استثناء کے خاتم الانبیاء رکھا گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی سے بیان واضح کر دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہن دسو، آیت بھی وہی، حدیث بھی وہی، ترجمہ بھی مرزا صاحب کا اپنا. ہاں جی ٹھیک ہے جی جناب. عربی دیکھنی ہے آپ کو، میں عربی دکھا دیتا ہوں. اگر آپ کو اردو، آپ عربی میں شوق رکھتے ہیں، عربی پڑھ سکتے ہیں. میں مرزا صاحب نے یہ عربی میں تحریر لکھی ہوئی ہے، ترجمہ بھی مرزا صاحب نے خود کیا. میں آپ کو عربی والے دکھا دیتا ہوں. یہ لے، ایک منٹ. آپ پتہ نہیں کدھر انجوائے کرتے رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں قادیانی جماعت کے مربیوں نے بتایا کیا ہوا. آپ نے کبھی مرزا صاحب کا کلام ہی نہیں پڑھا. یہ لے پڑھ لیں. روحانی خزائن کھولیں، ابھی خود کھولیں. روحانی خزائن جلد 7 کھولیں، صفحہ نمبر 200 کھولیں. اور اگر آپ کو عربی آتی ہے تو پڑھ کے بتائیں. وہی آیت جس کا آپ پڑھ رہے ہیں، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اس کا ترجمہ بھی مرزا صاحب نے خود کیا اور اس کی تشریح بھی مرزا صاحب نے خود کی ہے، اور بالکل وہی کی ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے. کیا کرنا ہے اب؟ السلام علیکم. ہاں جی ٹھیک ہے. بھٹ صاحب ذرا صبر کرو. تاڑے تو پہلے زیادہ وڈے ماشاءاللہ سکولر آئے نے، انہوں نے پہلے نبڑ لیے، پھر تاڑے وال بھی چلنے ہیں. اور پھر یہی نہیں، آپ کے خلیفہ صاحب کا بیان بھی موجود ہے، پوچھا گیا ہے. مینیٹر جڑے نا یوسفی صاحب کہہ رہے ہیں، جنہیں بھی پوچھنا یوسفی صاحب کو پوچھنا جی، پھر نہ کہیو. نہیں میں نہیں کہہ رہا. اچھا یوسفی بھائی، ان کو شاید عربی والے پر اعتبار نہیں آتا، ان کو وہ اردو والی بھی عبارت دکھاتے ہیں جہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے مرزا صاحب نے یہ عبارت کتنی جگہ پر استعمال کی ہے. پرابلم تو یہ ہے نا. یہ لے، یہ بھی پڑھیں. یہ لیں سر، یہ آیت مرزا صاحب نے عربی والی لکھی ہوئی ہے. یوسفی بھائی، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431، کتاب کا نام ازالہ و عام، 21ویں نمبر کی آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ 21ویں آیت یہ ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یعنی اب مرزا صاحب خود ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، مگر وہ رسول ہیں اور ختم کرنے والے ہیں نبیوں کو. یہ بھی صاف دلالت، یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد از ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا. ہن کی کرنا جی؟ ہاں جی، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے، یہ بھی صاف. عیسیٰ علیہ السلام کے تو ہم بعد میں چلتے ہیں. ابھی آپ نے یہ جو کہا کہ ترجمہ غلط ہے، خاتم النبیین کا نبیوں کو ختم کرنے والا ترجمہ غلط ہے، مرزا صاحب نے یہ غلط ترجمہ کیا ہوا ہے. نہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن ان کا باقی تحریریں پڑھیں. یعنی کہ تمہارا کتا کتا، ہمارا کتا ٹامی. جب یوسفی ترجمہ کرے کہ وہ رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والے نبیوں کو، تو وہ ترجمہ غلط ہے. لیکن مرزا صاحب اگر وہی الفاظ جو یوسفی استعمال کر رہا ہے آپ کو ابھی سامنے پڑھ کے سنا دیے، تو آپ کہہ رہے ہیں ترجمہ ٹھیک ہے. یہ کس طرح ممکن ہے ڈاکٹر صاحب؟ یعنی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کا مطلب کہ اس کے معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس سے مطلب یہ نکلتا ہے. یعنی کا یہ مطلب ہے کہ اس سے مطلب یہ نکلتا ہے. اچھا مرزا صاحب نے یہ مطلب غلط نکالا ہے نا؟ مرزا صاحب نے غلط مطلب غلط نہیں نکالا، وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ مرزا صاحب نے غلط. اچھا آپ کی ابھی میں مور، اچھا یہ مور ہے کون سی؟ چلیں یہ بتائیں، یہ جس کو آپ مور زبردستی بنا رہے ہیں، یہ اجرا کی ہے، تصدیق کی ہے، یا خاتمیت کی ہے؟ دیکھیں، مہر کے 2 ہی کام ہوتے ہیں، یا وہ تصدیق کرتی ہے یا شناخت کرتی ہے. خاتمیت نہیں کرتی، ختم نہیں کرتی. نہیں، ختم نہیں کرتی. مور ختمیت کی نہیں ہے، نہیں، اجرا کی ہے. یعنی آپ نے ختم لفظ کہا ہے نا، ختم نہیں کرتی، یہ تصدیق سوچ کرتی لیں، ہے. اب کی ایک دفعہ پھر سوچ لیں. اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جا رہا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب نے تو اس کا ترجمہ کیا ہے ختم کرنے والا نبیوں کو. آپ نے کہہ دیا یہ ترجمہ غلط ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہے مہر.
اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ خاتم النبیین کس قسم کی مہر نبیوں کی؟ اجرا کی، تصدیق کی، یا خاتمیت کی؟ آپ نے کہا خاتمیت کی مہر نہیں ہے، یہ یہی کہا آپ نے؟ آپ عربی کا لفظ استعمال کر کے اردو میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی یہ مہر جو ہے نبیوں کی مہر، دیکھیں کیا میں مہر آپ ہے؟ کو بتاتا ہوں کہ مہر کیا مہر ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ مہر جو نقش چھوڑتی ہے اسے بھی مہر ہی کہتے ہیں. مہر کا یار کام کیا نقش آپ چھوڑنا ہے. بونگی باتیں کر رہے ہیں؟ مہر کا کام ہوتا ہے کسی چیز کو یا ختم کرنا یا اس کے اوپر سیل لگانا. جس وقت سیل لگا دی جاتی ہے، خط ختم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے کہ یہ خط مکمل ہے، اب بھیج دو جدھر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں اس کو کہتے ہیں مہر. اور نہیں، ایک آپ نے آپ نئی غلط مہر بات بنائی کر ہے رہے ہیں، ابھی، آپ غلط بات آپ نے کر ابھی رہے ایک ہیں. مہر بنائی ہے شناخت کی، جس کو کہ میں کہہ رہا ہوں تصدیق کی، ٹھیک ہے؟ آپ نے ابھی شناخت کا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا جو ترجمہ، مرزا صاحب کا ترجمہ تو آپ نے کر دیا غلط، یوسفی کا ترجمہ آپ نے کر دیا غلط، ٹھیک ہے؟ اور یہ ریکارڈ امید ہے آپ لوگوں نے کیا ہوگا. لیکن اب آپ کا جو ترجمہ ہے کہ خاتم النبیین مہر نبوت ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ نبوت کی مہر جو ہے یہ اجرا کی ہے، تصدیق کی ہے، یا خاتمیت کی ہے؟ دیکھیں الفاظ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر قرار دیا گیا ہے. کون سی مہر؟ نبیوں کی مہر بھائی، خاتم النبیین، ہاں خالی جی، مہر نہیں ہے، لیکن وہ نبوت کی مہر. مہر جو ہے وہ رسول کریم خود مہر ہیں اس کی. تو یہ ترجمہ سمجھ مرزا آئی صاحب کو آپ کیوں کو؟ نہیں آیا کرنا؟ جب مرزا صاحب یہ ترجمہ کر رہے تھے خاتم النبیین کا تو ان میں کو نے کیوں نہیں آپ آیا کو ابھی کرنا؟ 3 جگہ پہ میرے سراب ڈاکٹر صاحب، آپ کسی بڑی غلط جگہ پر آ گئے ہیں جس کے متعلق وہ کہتے ہیں نا رضیہ گنڈوں میں گر گئی. ابھی تو میں نے آپ کو صرف 4 جگہ پہ اس آیت کا ترجمہ مرزا صاحب کا دکھایا ہے جو کہ یوسفی نے آپ کو کیا، صرف 4 جگہ پہ. ابھی میرے پاس 4 جگہیں اور بھی باقی ہیں، نہیں لیکن آپ میں کے پاس 10 آپ کے جگہ بھی اوپر اور ابھی ہوں رحم گی، کرتے ہوئے نا، کیونکہ میں لیکن نے آگے بٹ صاحب کا بھی تھوڑا سا، بٹ صاحب سے بھی حساب کتاب باقی ہے. اب میں آپ کی مہر کی طرف چلتا ہوں. آپ نے ابھی کہا ہے تصدیق کی مہر ہے یہ، اور خاتمیت کی نہیں ہے. یہ آپ کے الفاظ ہیں، یاد رکھیے گا. ابھی دوبارہ لیکن کنفرم کر دیں، مہر پہلے خاتمیت کی آپ تو نہیں ہے نا؟ خاتمیت جو لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، اس کا اردو میں ترجمہ کریں. یہ آپ اچھا عربی کا لفظ اردو میں استعمال کر رہے ہیں، اچھا، میں اردو ہی بول رہا ہوں آپ سے. لیکن میں آپ خاتمیت سے تو اردو کا لفظ نہیں ہے. مہر کس میرے مخالف حضرت عیسیٰ کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور چونکہ وہ نبی ہیں اس لیے ان کے آنے پر بھی وہی اعتراض ہوگا جو مجھ پر کیا جاتا ہے. ٹھیک بات ہے؟ آپ کو سمجھ آئی ہے کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ ہاں جی بالکل سمجھ آئی، فکر نہ کریں، میں ہاں، نے پڑھا اب ہوا آگے سنیے، اب آگے سنیے. یعنی کا کیا مطلب آپ نے بتایا تھا ابھی؟ اس کی تشریح یہ ہے. ہاں، یعنی اب تشریح سن لیں. یعنی کہ خاتم النبیین کی مہر خاتمیت ٹوٹ جائے گی. ہاں جی، آپ تو کہہ رہے ہیں مہر اجرا کی ہے. مہر خاتمیت ٹوٹ جائے گی. جی، جو اجرا کی آپ تو وہ مہر مطلب کہہ ہی لیتے نہیں ہیں رہے. اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، جو آپ مطلب لے رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں. ہاں، میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو در حقیقت خاتم النبیین ہے، انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے پکارے جانے سے کوئی اعتراض نہیں، اور نہ ہی اس سے مہر خاتمیت ٹوٹتی ہے. مرزا صاحب کون سی خاتم بتا رہے ہیں مہر ہے جس سے جو ان سے نہیں ٹوٹتی؟ اجرا کی نہیں ٹوٹتی یا خاتمیت کی نہیں ٹوٹتی؟ ڈاکٹر صاحب تو یہ آپ کے سامنے ہے، 4تھی نمبر لائن ہے، میں نے گرین کیا ہوا آپ کے لیے. ڈاکٹر صاحب سپیچ لیس؟ ہاں جی ہاں جی، نہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ میں کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی. آپ نے پہلی دفعہ یہ پڑھا ہے نا بیان؟ پہلی دفعہ نہیں سن میں رہے نے ہیں یہ آپ ساری کتاب پڑھی ہے، آپ تو لیکن مربی بہت جو عرصہ ہو ہے، گیا. مربی ساری عمر کہتا رہا اجرا کی تصدیق کی مہر ہے. اس نے نہیں آپ کو بتایا کہ مہر خاتمیت کی ہے؟ بھئی خاتمیت نہیں کا بتایا مطلب اس کیا نے. ہے؟ بات یہ ہے کہ خاتمیت کیا ہے؟ آپ ذرا رسول سنیں نا، کریم کو خاتمیت ہے کہ ختم، اور کوئی ہم نبی نہیں ہے، نہیں، ختم آخری نہیں، اس نبوت کا ختم، مطلب جو مرزا صاحب نے خاتمیت بتایا تھا پہلے مطلب بھی، ختم آپ جو لیتے ہیں، یوسفی ہم نہیں بتا رہا لیتے. تھا. اچھا ابھی آگے تو سنیں، ابھی آگے سنیں سر، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ رضیہ گنڈوں میں نے آپ کو صحیح مثال دی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بدماش نہیں، لوگوں میں اپنے آپ آپ آ کو گئے ہیں. گنڈوں، آپ یہ آپ کو شعیب گنڈوں نہ راجہ، کہیں، میں یہ آپ کو راجہ گنڈوں جوید، یہ سمجھتا ہوں. یوسفی، ان سب کے پاس ریفرنسوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. اور وہ کتابیں جن کو کہ آپ نے تحریریں کبھی آپ نے نام نہیں سنا ہوا، یہ یوسفی راجہ ان لوگوں نے زبانی یاد کی ہوئی ہیں. سر بڑی غلط جگہ پہ آئے ہیں آپ.
अच्छा, क्योंकि मैं बार बार बतला चुका हूं कि बमूजब आयत व आखिरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, बरूजी तौर पर मैं वही नबी खातमुल अंबिया हूं, और खुदा ने आज से 20 बरस पहले बराइन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद अहमद रखा था और मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद करार दिया था। इस दौर से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुल अंबिया होने में मेरी नबूवत से कोई तसलसल नहीं आया, क्योंकि जिल अपने असल से लैदा नहीं हुआ, और चूंकि मैं जिली तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, बस इसी तौर से खातमुन नबीन की मोहर नहीं टूटी। ये मोहर इजरा की है, तस्दीक की है, या खातमियत की, या टूटने वाली है? डॉक्टर साहब आपसे कोई गलती हुई है? डॉक्टर साहब आपने सिर्फ इस्तिगासा पढ़ा, आपसे कोई गलती हुई है? आपको सिर्फ दावत देते हैं, आप किताबों को पढ़ें सर। ये गलत है, ये तशरीह, ये गलत, ये मोहर जो खातमियत की बार-बार अब आधे घंटे से गुफ्तगू हो रही है, आपका इस्तिगासा साइड पे रह गया है, मजहरनामा पीछे रह गया। अब आपको यही जवाब नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या जवाब दूं कि जिस चीज पर आप ये मस्जिद से इसको शामिल नहीं किया गया, तो ये शामिल हुआ ना। यूसुफ भाई गुस्सा नहीं, प्यार से समझाना है। अभी तो हमने पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ये 4-5 रेफरेंस हुए हैं। मिर्जा साहब के और दूं या बशीरुद्दीन महमूद साहब का कुछ कलाम पेश करूं सर? क्या ख्याल है? मिर्जा साहब की तरह आपको समझ नहीं आई, उनकी तो आप शायद तावील नहीं कर सके, हो सकता है आप बशीरुद्दीन महमूद के कलाम की को तावील कर दें, वो चलेगा सर? मुझे बात करने अभी तो मिर्जा ताहिर साहब के भी बयान पड़े हैं, सब का पेश करूंगा भाई, सारा एवरीथिंग रेडी। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी सुन लें, उनकी बात सुन लें पहले। हाँ जी, डॉक्टर साहब बोलिए। मुझे इजाजत है बात करने की? जी बोलिए आप। देखे ना, बात तो हजरत मसीह मौद ने ये बात लिखी है, लेकिन आपको इसकी समझ ही नहीं आई। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये और जिल उस वक्त होता है जब, जैसे आप आईना देखते हैं तो आप आईना के सामने खड़े होंगे तो जिल मौजूद होगा, जब आप आईना से हटेंगे तो जिल भी खत्म हो जाएगा। ये हम जिल बरूद की बात नहीं कर रहे, वो अल्लाह आप गलत है, आईने के सामने जिल नहीं होता। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 की बात हो रही है, जिसका आपने कहा था तर्जुमा यूसुफी ने गलत किया है, वो प्लीज बताएं। ठीक है ना, जब वो तर्जमा करते हैं तो उसे हतमी तर्जमा करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। मिर्जा साहब ने ये तर्जमा नहीं किया, बेशक आपने ये रेफरेंसेस दिए हैं, लेकिन कमाल है। वो मैं आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ, सुन ले दोबारा। मिर्जा साहब ने यही तर्जुमा किया आयत लिख के, वो फरमा रहे हैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों को खत्म करने वाले। आप कह रहे हैं मिर्जा साहब ने ये तर्जुमा नहीं किया? बात सुने, जब मिर्जा साहब ने ये तर्जमा किया है तो साथ उन्होंने ये भी तो कहा है कि मैं वो ईसा इब्ने मरियम हूँ जिसकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो आगे जाके, वो तो सर उन्होंने एक गलती का ज़ाला में आगे जाके कहा है। ये जहाँ पर पहले ये सारी बातें मैंने इकट्ठी देखनी पड़ेंगी ना, बीच में से एक निकाल के तो आप उस पे बहस शुरू कर दें कि ये कहा है इसलिए ये हो गया, ये तो नहीं बात चलती। अच्छा चले, इसी के ऊपर आप आ जाए जनाब, जिधर से आप आ रहे हैं डॉक्टर साहब आप जिधर से भी आ रहे हैं ना, आप मिर्जा साहब को यहाँ पर गलत साबित कर रहे हैं। मैं तो अपना एक लफ्ज भी नहीं डाल रहा, मैं तो एक लफ्ज भी अपना नहीं डाल रहा, मैं तो जो सामने लिखा हुआ है वो पढ़ के बता रहा हूँ। उनकी सारी बातों को इकट्ठा लें। यार मैं चाहता हूं कि आप उनको बात करने दें, उनका डॉक्टर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही तो मैं समझाता हूँ, अगर आप मुझे मौका दे तो। हाँ जी जरूर करें। डॉक्टर साहब से पूछ लें कि उनको समझ आई है या नहीं, उनकी समझ में कोई कमी पेशी है तो फिर ही व्हाट्सएप आप बात करें ना। अगर उनके वो स्पीचलेस हो गए तो उन्होंने इजाजत दे दी है, वो आपको नहीं, उनके पास अगर उनके पास लफ्ज खत्म हो गए हैं तो फिर आप बोलिए ना। मेरी बात सुने यूसुफी साहब, आप बोल रहे हैं ना, मुझे इस बात की हैरत हो रही है कि एक साफ लिखी तहरीर की आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है, अब बीच में क्या लिखा हुआ जरा पढ़ के सुना दे सर, ये सामने आयत भी पढ़ के सुना दे और उसके नीचे मिर्जा साहब ने क्या तर्जुमा किया पढ़ के। कुरान करीम की एक आयत है ला तकरबुस सलात, उसे लेके वहां पे कहना शुरू कर दूं कि अपनी नमाज के करीब नहीं जाओ। ओ मेरे भाई, मैंने आपको एक नहीं 5 जगहों से यही आयत का तर्जुमा मिर्जा साहब के हाथ से दिखा रहा हूँ। बेशक आपने एक जगह से नहीं दिखाया, 5 जगहों से दिखाया मेरे भाई। मेरी बात भी सुन लेना,
بے شک آپ 5 کیا 50 جگہ سے بھی دکھا دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ باقی جگہ پہ بھی دیکھنا پڑے گا، جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ آپ دکھائیں جہاں پر مرزا صاحب نے اس سے فرق ترجمہ کیا ہو سورہ احزاب کی آیت 40 کا، آپ دکھائیں. ڈاکٹر صاحب میں نے تو آپ کو 5 جگہ پہ دکھا دیا ہے. دیتا ہوں آپ اور سمجھانا بعد میں ہے، سمجھائیں بعد میں، پہلے مجھے پیج نمبر دکھائیں، میں یہاں پر سامنے لگاؤں. دیکھیں کہ مرزا صاحب نے سورہ احزاب کی آیت 40 کا کہیں پر کوئی اور ترجمہ کیا ہو، وہ بتائیں، مجھے ریفرنس دیں. ہاں جی میں دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر اجازت دیں تو اب میں بات شروع کروں. کریں بتائیں آپ، میرے سامنے کوئی چیز نہیں ہے اس وقت جو میں ان کو دے سکوں ریفرنس. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. مرزا صاحب نے یہ جو ترجمہ کیا ہے یا تشریح کی ہے بالکل درست کی ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پہ کسی نبی کو ختم نہیں کیا. ہر نبی خود ختم ہوا ہے، وفات پائی ہے. روحانی طور پہ ختم کیا ہے، تمام انبیاء کے سلسلے روحانی طور پہ ختم کر کے تمام رحمتیں، تمام انعامات، تمام نعمتیں وہ اپنے سلسلے میں لے آئے. تو انہوں نے جسمانی طور پہ ختم نہیں کیا، روحانی طور پہ ختم کیا، اور وہ ہم مانتے ہیں. اور عیسیٰ نیچے تیسری لائن میں لکھا ہوا ہے، عیسیٰ بھی اس لیے دوبارہ نہیں آ سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے منقطع کر دیے ہیں. تو بالکل درست کہا ہے، 100% درست کہا ہے. اس میں کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، بھٹ صاحب ایک مسئلہ منٹ، یہ ہے کہ میں ان کو سورہ صرف اتنا، احزاب بھٹ کی صاحب آیت یہ جو نمبر 40 کا ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ ختم کرنے والا نبیوں کو، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے. ہم نے وہ ترجمہ 5 جگہ سے مرزا صاحب کے اپنا کتابوں سے کیا ہوا آپ کے سامنے ابھی دکھا دیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس کے علاوہ اور بھی ترجمہ کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں وہ دکھاؤ کہاں پر ہے. آپ نے کہا میں دیتا ہوں ریفرنس. آپ آئیں، آپ دینے میں ناکام رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے. میں نے اب مسئلہ پھر آپ کو بتا دیا ہے کہ سورہ احزاب کا آیت نمبر 40 کا ترجمہ ختم کرنے والا نبیوں کا، اس کے علاوہ مرزا صاحب نے جہاں پر کیا وہ ریفرنس دیں. ہاں جی، پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ترجمے آپ نے پیش کیے ہیں 5 بالکل درست پیش کیے ہیں اور بالکل درست مرزا صاحب نے کہا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ میں نے اب دلیل آپ کو دی ہے. اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ترجمہ اور بھی کیا ہے، مہر کیا ہے. ایک منٹ بھٹ صاحب، آپ نے دلیل کوئی نہیں دی، آئیے اس طرح نہ چلے، دلیل کوئی نہیں دی. سامنے بیٹھے ہوئے یہ ڈاکٹر دلیل صاحب. نہیں تو یہ دلیل کوئی دلیل نہیں پڑھ کے پہلے سنائیں. سن لیں بٹ صاحب بٹ صاحب بے والا بٹ صاحب ذرا سن لیں. وہ جو سامنے اوپر بیٹھے ہوئے نا آپ کے دوست، وہ انکار کر چکے ہیں کہ اس کا آیت کا ترجمہ ختم کرنے والا نبیوں کا غلط ہے جو یوسفی کر رہا ہے. وہی ترجمہ، وہی الفاظ مرزا صاحب کے دکھائے گئے ہیں تو وہ صحیح ہو گئے ہیں. یہ چمتکار کیسے ہوا، یہ سمجھائیں ہمیں. اچھا میری بات سنیں نا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس پہ وہ خود اپنی بات کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ درست لکھا ہے، درست ترجمہ کیا ہے اور ہم مطلب بھی درست لیتے ہیں. اب اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو کوئی نہیں، ڈاکٹر صاحب غلطی ہوگی تو کہہ دیں یہ نہیں علم تھا، یا اگر ہے کوئی وضاحت دوسری کرنی ہے تو کر دیں. جب وہ موجود ہے تو پھر وہ بہتر اپنی بات کریں. ہاں جی، مجھے اجازت دیں بات کرنے کی، کیونکہ عموماً یا ہر دفعہ جب یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں خاتم النبیین کا تو وہ یہی کرتے ہیں کہ نبی ختم ہو گئے اور آئندہ وہ اس بات میں جیسے آپ نے کیا نا کہ وہ جسمانی طور پہ ختم ہو گئے یا روحانی کے طور پہ، یہ اس بات کی فرق نہیں کرتے، ہر لحاظ سے ختم. اس لحاظ سے میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ ترجمہ غلط ہے. لیکن جب انہوں نے مرزا صاحب علیہ السلام کا ترجمہ پیش کیا ہے تو میں نے انہیں یہی بتایا کہ یہ ترجمہ صرف یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت ساری ایکسپلینیشنز بھی ہیں آپ کو. اور خود انہوں نے کہا کہ یہ جو آخر پہ جو کتاب بتائی تھی ایک غلطی کا ازالہ، انہوں نے خود کہا ہے کہ آگے جا کے مرزا صاحب نے اس کی تشریح کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ خود کیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کیے ہوئے عیسیٰ ابن مریم ہے. انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے نا. تو میرا یہی کہنے کا مطلب تھا، جب میں نے یوسفی صاحب کے ترجمے کا انکار کیا تو اس لحاظ سے کیا کہ یہ لوگ، یہ یوسفی صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں نا، وہ ایسے ہی ختم نبوت کا انہوں نے محاورہ بولا ہے کہ تمہارا کتا ہمارا کتا ٹامی، وہ ٹھیک ہے نا؟ صحیح بولا نا میں نے محاورہ؟ نہیں، آپ نے غلط بولا ہے. اچھا، دوسرا مہر کا بھی آپ نے اصلاح کر لی اپنی کہ نہ یہ مہر تصدیق کی ہے نہ یہ مہر اجرا کی ہے. یہ مہر اصل میں مہر ہوتی صرف مہر خاتمیت کی کے ہے لیے میرے بھائی، یا یاد ہے نا؟ کنفرمیشن کے لیے. اچھا یار، آپ آئیں راجہ بھائی، ان سے بات کریں، میرے کو کال آ رہی ہے، میں انشاءاللہ بعد میں آتا ہوں، آپ بات کریں.
اب آپ نے جس میں نے چیز کو اپنا کہا مدعا کہ پیش کر میں دیا نے ہے رجب آپ نے جس بال آپ کی کورٹ میں. آپ نے جس چیز سے معذرت کی ہے کہ آپ نے خاتم کا ترجمہ جو ہے مجھے آپ نے کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے. جب مرزا صاحب کا ترجمہ نکال کے بتایا ابھی آپ نے معذرت کے لیے. اب آپ جو پیچھے جب راجہ صاحب سے آپ بات کر رہے تھے استغاثہ کے حوالے سے آپ کا جو مظہر نامہ تھا، اب اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے کہ اس کا شامل کرنا ضروری تھا جب اس کے اندر ساری پوری کاروائی کے اندر بات ہی کلیئر ہو گئی ہے؟ یہ ترجمے ہمارے سامنے تھے اس وقت بھی، ہمارے علماء کے سامنے، تو استغاثے کی ضرورت تھی وہاں پہ اس کو شامل کرنے کی؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں جناب، آپ ہی ہاں بات کر رہے تھے ہاں جی، معذر نامے پہ، آپ ہی بات کر رہے تھے. دیکھیں نا، اب جس معذر نامے کو آپ شامل کرنا چاہ رہے تھے اس کی ضرورت تھی جب آپ کہہ رہے تھے خاتم النبیین میں بات ہی نہیں ہوئی. تو مرزا صاحب نے جب خود لکھا ہوا ہے، تو جب انہوں نے خود لکھا ہوا کہ خاتم کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں، تو اس پر اور مزید کیا گفتگو کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹائم ضائع کرنا تھا. راجہ صاحب میں عرض کروں گا کہ جب یہ اسمبلی کی کارروائی شائع کی گئی تو یہی کہا گیا نا کہ یہ ساری کی یہی سمجھا گیا نا کہ یہ ساری کی ساری کارروائی ہے جو اسمبلی میں ہوئی، اور جتنا دیا گیا ہے اس میں یہی دکھایا نا کہ کیا سوال ہوا، کیا جواب ہوا، کیا سوال ہوا، کیا جواب ہوا. تو اگر وہ پوری کی پوری تھی تو دیانتداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو شروع میں جس کے بعد اس کے ایجرن کیا گیا تھا، جب پہلے ہمارے وفد کو بلا کے ان کا موقف سنا گیا، تو اس موقف کو بھی اس اسمبلی کے کارروائی کے اندر ہی چھاپنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ ضمیمے تھے، وہ بھی نہیں چھاپے گئے. تو اس لیے آپ مکمل کارروائی تو اسے نہیں کہہ سکتے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نامکمل کارروائی پیش کی گئی جس میں ہمارا موقف جو تھا وہ بیچ میں شامل نہیں کیا گیا. میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ کو. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. بات یہ ہے کہ جو جتنی بات مرزا ناصر صاحب سے کی گئی اس کے ساتھ آپ کا کیا اختلاف ہے؟ بات یہ دیکھیں نا، یہ تو ایک لمبی بات ہے، لمبی لمبی بحث نہیں ہے نا، بڑی سمپل سی بات ہے. اس میں تو مختلف ہے کہ آپ کی تعداد کتنی نہیں ہے، آپ کتنے نہیں ملکوں تعداد میں کو ہیں، چھوڑے، اس وہ قسم تو کے سوال تھے جن ادھر کا تو ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں تھا. نہیں نہیں ٹھیک ہے، نہیں نہیں وہ بھی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. میں آپ سے وہ اس لیے کی گئی کہ وہ کیس بلڈ اپ کیا گیا کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ کیسے اپنے لوگوں کو مسلیڈ کرتی ہے، چاہے وہ تعداد کی بات ہو، چاہے وہ ختم نبوت کی بات ہو، چاہے وہ محمدی بیگم کی بات ہو، چاہے وہ عبداللہ اتھم کی بات ہو، چاہے وہ حیات مسیح وفات مسیح کی بات ہو. کوئی بھی بات ہے، آپ کی جماعت اپنے لوگوں کو مسلیڈ کرتی ہے. بات اصل میں کیس جو بلڈ اپ ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا، اور یہ ثابت کیا گیا کہ آپ کی جماعت کسی بھی مسئلے میں اپنے لوگوں سے سچائی سے کام نہیں لیتی. راجہ صاحب بات کر جی لی آپ نے؟ راجہ جی جی صاحب بات کر لی جی آپ جی نے؟ جی سر، میں کر دیکھیں، رہا ہوں. ہمارا تو جو کچھ ہے وہ سارا ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. الاسلام.org پہ جا کے دیکھیں، سارا کا سارا اویلیبل ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اویلیبل ہونے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جیسے یہ کاروائی اویلیبل ہونے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ ثابت ہوتا ہے کہ 40 سال سے آپ جو بات کر رہے تھے اس کا نہیں، حقیقت کے ساتھ کوئی میں تعلق نہیں. راجہ صاحب آپ کو بتاؤں، آپ نے وہ کاروائی پڑھی نہیں ہے. میں نے جی میں نہیں پڑھی. دعوے سے کہتا ہوں آپ نے وہ کاروائی پڑھی نہیں ہے. اچھا آپ جو ٹھیک ہے، باتیں کر رہے ہیں اسے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ آپ نے وہ کاروائی نہیں پڑھی. چلو ڈاکٹر آپ صاحب آج یہاں پہ میں آپ کو دعوت یہ دیتا ہوں کہ ڈاکٹر مبشر اس کاروائی میں موجود تھے. سر ان میں کا آپ کو بیان یہ پڑھنے، دعوت دیتا ہوں، مرزا طاہر صاحب موجود تھے. ہاں جی، ان کے پھر معذر میں نامہ بھی آپ کو انہیں کا یہ لکھا دعوت ہوا ہے. دیتا ہوں، مرزا طاہر صاحب معذر موجود نامہ تھے. مرزا طاہر احمد اس صاحب کا طرح لکھا کرتے ہوا ہیں ہے. نا کام، آپ پروگرام بنا لیں تو پھر ساری ادھر کاروائی ایک کر دیتے ڈبیٹ ہیں رکھ اسمبلی لیتے ہیں کی. اس پر. میں نے وہ لائیو اپنی لائیو پہ روزانہ شائع کرتا تھا حضور والا. مجھے پتا ہے شرطا صاحب، میں نے وہ سنا بھی ہے آپ سے. راجہ صاحب میں جی کچھ کیا، ہاں جی جی بولے دیکھیے، ڈاکٹر صاحب آپ. ہاں جی، میں آگے ہوں، بولے آپ. بات یہ ہے کہ آپ کو میں کئی دفعہ دعوت دے چکا ہوں کہ آپ مجھ سے اس پہ تفصیلی بات کر لیں، جو کہ آپ ابھی تک انکار کرتے آ رہے ہیں. اگر اب ہم نے کہیں گے ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں، تو علم نہیں. راجہ عطا المنان ہم سے بھاگا ہے، ڈاکٹر زکریا ہم سے بھاگا ہے، طلعت ملک ہم سے بھاگا ہے،
آپ کے وہ ایک تھے وہ 30 سیکنڈ وہ جرمن میں جنہوں نے لکھا ہے وہ ہم سے بھاگے ہیں، ہم کس دن بھاگے ہیں آپ سے؟ راجہ صاحب دیکھیں اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ کوئی بھاگ، میں نے کہا کہ آپ بھاگے ہیں، میں میں نے کہا آپ نہیں، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو بھاگے ہیں، اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ اور مجھے ایسے نہیں نہیں بھاگے جتیاں چھوڑ کر بھاگے۔ دیکھیں میں تو آپ کو جو بات کر رہا ہوں کہ میں تو دیکھیں کس آپ دن نے آپ رکھنا چاہتے ہیں، بعد رمضان شریف کے بعد رکھ لیتے ہیں ایک دن۔ ہاں جی ہاں بہت مہربانی، رمضان شریف کے بعد رکھتے ہیں۔ جی دوسری بات، آپ بیرسٹر ہیں، آپ وکیل ہیں، نہیں چھوڑیں اس بات کو، میں کیا ہوں، میں اپنی بات نہیں کرنے آتا ادھر کہ میں کیا ہوں۔ دیکھیں بات تو کرنے دینا، آپ ٹوک رہے ہیں بار بار، مجھے امید آپ مجھے سے چھوڑے نا بیچ میں۔ اوہو لیکن مجھے بات تو مکمل کرنے دینا، آپ نے مجھے آپ سے میں امید نہیں رکھتا کہ انسان ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ کسی کو بات نہ کرنے دے۔ میں بات ہاں جی بات یہ ہے کہ میں نے سب کو کہا ہے، میں نے آمن نذیر صاحب کو ہی کہا کہ یہ جو کاروائی آپ نے چھاپی ہے یہ ہم کسی اچھے معروف وکیل کے پاس لے جاتے ہیں، کسی ریٹائرڈ جج میرے تعلقات ہیں ان کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس کاروائی کی قانونی ویلیو 0/0 ہے، 0/0، جہاں پہ نقطے ہر لائن میں نقطے ہوں، ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے، ایک لفظ کی کمی ہو جائے، مفہوم مضمون بدل جاتا ہے۔ اس کاروائی تو آپ بطور ثبوت کہیں پہ پیش ہی نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر گورنمنٹ نے کچھ چھاپا بھی تو کیا چھاپا کہ جس کی ویلیو 0/0 ہے۔ چلو ایک کام آپ تیار ہے کسی وکیل کے پاس اس کاروائی کو لے کے جانے کے لیے؟ خرچہ میں دے دوں گا۔ وکیل کو چھوڑیں، آپ ایسا کریں، آپ کی اپنی جماعت کو کہیں کہ آفیشلی یہ موقف اختیار کر لیں۔ دیکھیں کبھی میں نہیں تو کرے آپ گی اختیار، کبھی بھی نہیں جماعت یہ موقف اختیار کرے گی، وہ اس لیے کہ وہ کاروائی بالکل ہے ہی ٹھیک۔ السلام علیکم، میں آپ کو نیوٹرل بندے کے پاس لے کے جا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں خرچہ بھی میں دوں گا، 0/0 ہے اس کی قانونی ویلیو۔ آپ اپنی میں آپ کو جماعت کو نیوٹرل بولیں بندے، میں کہہ رہا ہوں آپ لے لیں کوئی وکیل۔ وہ آفیشیل موقف اختیار کر لینا۔ اوہو یار آپ چھوڑیں نا، آپ نہیں دیکھیں آفیشیل یوسف صاحب ایک منٹ مجھے دیں پلیز۔ بٹ صاحب سنیں بات میری، ایک سمپل سی بات ہے، حکومت پاکستان نے کاروائی آفیشلی طور پر شائع کی ہے، آپ اپنی جماعت کو یہ بولیں کہ وہ آفیشیل موقف اپنا پیش کر دے کہ یہ کاروائی نہیں پوری شائع ہوئی، تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا۔ ہاں جی میں آفیشیل موقف سے شائع بتا دیتا ہوں، مرزا طاہر صاحب کی 74 کی کاروائی میں، میری بات سنا، میں خلیفہ وقت جو موجود تھے ان کی بات کر رہا ہوں، موجود ہے ان کی موت سے بعد یہ کاروائی شائع ہوئی ہے۔ نہیں اوہ میری بات تو سنیں نا، نہیں اوہو ان کی موت کے بعد یہ کاروائی چلی، وہ تو مسلیڈ کرتے رہے۔ پھر آپ کاٹ رہے ہیں مجھے بات، یہ نہیں میں آپ کی بات سن سکتا۔ چلے پھر آپ کریں آپس میں، راجہ صاحب میں نہیں چاہتا کہ میری بدمزگی ہو آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ نہیں سر نہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ نہیں تو آپ مجھے ابھی میں نے صرف کہا کہ مرزا طاہر کا نام بھی لیا، آپ نے مجھے کاٹ دیا۔ نہیں کر سکتے، وہی تو مسلیڈ کرتے رہے ہیں۔ اوہو بات تو کرنے دیں، پھر آپ بات کرنے کے بعد جب میں رکھ دوں بات پھر آپ کہیں جی میں نے مسلیڈ کیا ہے، مجھے بات تو رکھنے دیں محترم۔ ہاں جی بات رکھنے دیں، جب بات رکھ لوں پھر آپ کہیں کہ مسلیڈ، ہاں جی مسلیڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا طاہر صاحب نے سوال و جواب کی محفل میں 1974 کے بارے میں یہ کہا کہ ختم نبوت پر بات کاروائی میں، جو کہ خود موجود تھے کاروائی میں، سرے سے نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے آئین بنایا تو بنیادیں بنا دی کہ خاتم النبیین کو منکر ہے۔ اب آپ نے ختم نبوت کے جو 1-2 صفحے بیچ میں ڈال بھی دیے ہیں، 3500 صفحے میں سے صرف 2 صفحے ختم نبوت کے بات اگر ہوئی بھی، اگر آپ کی بات بھی مان لی جائے، اس پہ آپ نے آئینی تبدیلی کر دی۔ یہ بھی بات کسی جج کے پاس لے جائے کہ یار ایسے آئینی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ساری پلاننگ تھی، شروع بھی پلاننگ۔ ایک منٹ بات کر لیں، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی راجہ صاحب، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پہلے بھی پلاننگ تھی کہ ہم نے ان کو غلط جھوٹا ثابت کرنا ہے، ہم نے ان کو کلیئر دینا، جو بھی سارا پلان پہلے تھا۔ اس وقت کا جو اٹارنی جنرل ہے، وزیر قانون کے بیانات موجود ہیں، وزیر تعلیم کے بیانات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے لے لیتا ہوں میں۔ ہاں جی اس کاروائی کو آپ کسی ریٹائرڈ جج کے سامنے، جرمنی آنا تو میں آپ کے ساتھ لے جاؤں، میرے تعلقات ہیں، آپ کسی کو لے جائیں 0/0۔ اور مرزا طاہر صاحب کا اپنا بیان اس کاروائی کے بارے میں کہ ختم نبوت آفیشیل بیان ہے،
खलीफा वक्त का ऑफिशियल बयान है जो वफात पा चुकी है कि खत्म नबूवत पर उन्होंने बात ही नहीं की जब आइन में तब्दीली बनाई। तो ये तो ऐसा ही है कि 10 आप एक डॉक्टर जो है वो 14 दिन आपका घुटना चेक करे और रिपोर्ट बना दे आपकी आंख जो है वो खराब है। इस ऐसे डॉक्टर को तो जेल हो जाएगी जर्मनी में। ये पूरे पार्लियामेंट के मेंबर अगर यूरोप में हो तो इनको जेल हो जाए। आपको जेल के मुस्तक है ये, जेल होगी। आप मुझे बात रखने दें। हाँ जी, करें बात रखने दें प्लीज। देखें, बात ये है, आपके बाद मुझे इजाजत दें। आपने एक बात की कि मिर्जा तार साहब ने ये बात की। मिर्जा तार साहब ने तो ये भी कहा था कि अगर ये कार्रवाई सामने आ जाए तो पूरा पाकिस्तान जो है वो अहमदी हो जाता। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है क्योंकि उनको इल्म ही नहीं था कि ये कार्रवाई सामने आ जाएगी एक दिन। ठीक है, वो मैंने आपसे मेरी बात की सारी बात की बुनियाद ही यही है कि आपकी जमात 35-40 साल झूठ से काम लेती रही और अपनी अवाम को मिसलीड करती रही। ठीक है, अब जो बात है हमारी कार्रवाई ऑफिशियली सामने आ गई है। आप अपनी जमात को ये बोल रहे हैं। एक मिनट बात करे। मैं कार्रवाई ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ हजरत मिर्जा साहब ते लानत पाना जेड़ा जरूरी है कि किस लानत पाई है? हबीबुर रहमान साहब ने कोई कितने हबीबुर रहमान साहब देखे। हबीबुर रहमान भाई इल्लामा साबरीन अहमदिया नु बिठा हबीबुर रहमान साहब नहीं ऐसी कोई बात नहीं स्टेरिल साहब, ऐसी कोई मनो बात दसो नहीं। तारक साहब जेड़ा भी मैं राजा साहब ने हबीबुर रहमान भाई इल्लामा साबरीन अच्छा उन्हीं करेंगे। अगर एक मिनट थल्ले कोई भी बंदा बैठ कमेंट ना करे, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ प्लीज ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ है, जरा ध्यान ਉੱਤੇ गुफ्तगू सुनो। थल्ले कोई बंदा बैठ कमेंट ना करे। म्यूट करने वाला हूं। डॉक्टर साहब को मैं माइक देता हूं, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर होली स्पिरिट साहब। लो जी तारक साहब मैं बंद कर ये मैसेज ठीक हो। जज़ाकल्लाह जी। राजा साहब मुझे साहब आपके बाद मेरी बारी है या ये डॉक्टर साहब? हाँ जी डॉक्टर साहब आप करें या मैं करता हूँ? देखें। हाँ जी, आपने अभी जिक्र किया एक बात का और पहले भी जिक्र किया कि हुजूर ने कहा था कि सारे पाकिस्तान अहमदी हो जाएगा। देखिए मैं इसका विटनेस हूँ। ये खलीफतुल मसीह सालस के सामने एक साहब ने उठ के कहा कि नवाब साहब ने, जो चेयरमैन थे उस वक्त, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने अली साहब थे जी। हाँ जी, साहिबजादा फारूक अली साहब, उन्होंने मुल्तान बार काउंसिल की एक मीटिंग में ये कहा है, उनसे ये सवाल किया गया कि आपने ये कार्रवाई पब्लिश क्यों नहीं की, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हम पब्लिश कर देते तो आधा पाकिस्तान मुसलमान हो जाता। ये बात उन्होंने खलीफतुल मसीह सालस के सामने की। तो खलीफा सालस ने उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नवाब ये क्या नाम था इनका, खान साहब जो थे, इन्हें जाके कहें कि आधा नहीं पूरा पाकिस्तान मुसलमान हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने एक वफद भेजा नवाब साहब की तरफ कि उनसे तस्दीक कराए। वो जाके उनको मिला और उन्होंने इनकार किया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। ये थी सारी बात। ये खलीफा राबे की बात नहीं है, खलीफा सालस की बात है। नहीं ये आप खिलाफे। मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें। मैंने कहा डॉक्टर होली स्पिरिट साहब जवाब देंगे आपकी बात पर। अस्सलाम वालेकुम। अभी बात हमारी डॉक्टर साहब ने पूरी करनी है, उसके बाद मैंने बात करनी, फिर जो मर्जी करे। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। एक मिनट भाट साहब, ज़रा वो जो पहले डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे ना, आपके जो दोस्त हैं, तो उनको कर लेने दें, फिर ये बारी बारी करते हैं ना, फिर सारे इस तरह अच्छा नहीं। तो मेरा ख्याल है अगर उनकी बात मुकम्मल होगी तो फिर मैं ज़रा डॉक्टर होली स्पिरिट साहब से कहूँगा कि वो इसके बाद मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बहस अब कच बहसी की तरफ चली गई है। आपको भट्ट साहब ने दावत दी है, आप कह रहे थे ना कि सब लोग आपसे भाग गए हैं, भट्ट साहब ने आपको दावत दी है, आप उनसे 1-on-1 टाइम फिक्स कर लें, हम सिर्फ सुनेंगे बात। हाँ जी यही बेहतर है। हाँ जी अब इसके बाद उम्मीद ना करें जब तक हमारी बात ना हो जाए। अब मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, मैं भी नहीं बोलूँगा। ठीक है डॉक्टर होली स्पिरिट साहब, अच्छा इसको सेटल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। डॉक्टर होली स्पिरिट मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ, ये सुने आप। इतने मजबूत दलाइल, इतने कवी दलाइल, और जो अकली भी हैं और नकली भी, उनके बाद ये नतीजा तुम निकाल कैसे सकते हो कि जमात अहमदिया रास्ते पर नहीं? चुनाचे उसकी पेशबंदी ये कर ली गई कि जमात को कानूनन हुक्मन मजबूर किया गया
कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसका कोई नोट, कोई रिकॉर्डिंग वो अपने पास नहीं रखेंगे। और ये फैसला कर लिया गया कि इस कार्रवाई को दुनिया में जाहिर नहीं होने देना। उस कार्रवाई का नतीजा क्या था वो इस बात से भी जाहिर हो सकता है। एक नेशनल असेंबली के मेंबर से एक मौके पर सवाल हुआ कि आप उस तहरीर को, उस कार्रवाई को शाया क्यों नहीं करवाते, जब इतने झूठे लोग हैं कि सारी नेशनल असेंबली ने आपके बयान के मुताबिक मुत्तफ़िक़ा फैसला दे दिया है कि जमात अहमदिया गलत है अपने अकायद के लिहाज से, इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, तो फिर शाया करें और इनका झूठ दुनिया पर ज़ाहिर करें। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि शाया करें, शुक्र करो कि हम शाया नहीं करते। अगर हम शाया कर दें तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाए। मैं समझता हूँ आधा तो उनकी कसर नफसी थी। अगर हकीकतन पाकिस्तान के शरीफ अवाम तक जमात अहमदिया का मौक़िफ़ पहुँच जाए तो कोई वजह ही नहीं कि सारा पाकिस्तान अहमदी ना हो जाए। हाँ जी, हो गया सारा पाकिस्तान अहमदी। हाँ जी, आप सारा सुन लें जो उन्होंने कहा है ना। हाँ मैंने जी, स्टेरियल साहब, मैं उनको राजा साहब की बात का जवाब देता हूँ। मिर्जा साहब ने कहा था कि वो कार्रवाई जो हुई है वो शाया की जाए, ना कि नुक्ते डाल के और आपस में बीच में बातें डाल के जिसकी वैल्यू सिफर बड़ा सिफर है। उन्होंने ये कहा था कि ऐसी कार्रवाई शाया करो जिसकी वैल्यू सिफर बड़ा सिफर हो। आप किसी जज के पास नहीं जा रहे, किसी मरूफ वकील के पास नहीं जा रहे, खर्चा मैं देता हूँ। अगर आप में ये एतमाद है कि हमने दुरुस्त काम किया है, कोई जज इसको देखे कि 2 सफ़े खत्म नबूवत पर और आइन में तब्दीली क्या खातमुन नबीयीन। कोई बंदा यानी कि खुदा का खौफ खाता है कि जज आपको कहेगा अच्छा ये फिर पाकिस्तान में हो सकता है, दुनिया के और किसी से में नहीं हो सकता। क्या आपने आईनी तब्दीली कर दी 2 सफ़ों के ऊपर? मुझे एक सवाल करना था डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये कोई भी रियासत, कोई भी असम्बली की कार्रवाई अदालत के हुक्म के बाद पूरी उसको छुपा सकती है या उसको में एडिटिंग कर सकती है? देखें, इसका जवाब दे दें। मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। अगर यही बात जो आपने इस ब्रॉड पर कही है आप पाकिस्तान में खड़े होकर कह दें और फिर 14 साल से पहले जेल से वापस आ जाएं तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। और डॉक्टर साहब नहीं, एक मिनट ना करो ना। एक मिनट साहब, उनकी वजह भी तो वो बताने लगे हैं। नहीं, 1 मिनट बात पूरी होने दें। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपका बयान हुकूमत पाकिस्तान पर यह इल्जाम है कि वो एक झूठी हुकूमत है और जिसने एक झूठी कार्रवाई शाया की है, इसकी सजा 14 साल कैद बामुशक्कत है पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक। आप दूसरी बात, 26 मरतबा आपने इसको पिटीशन किया है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बाज़ लोगों ने जाती तौर पर किया और आपने जमाती तौर पर बहुत मरतबा इसको चैलेंज किया है। आपने जब इसको चैलेंज किया तो आप किसी एक चैलेंज में मुझे दिखाएं कि आपकी जमात ने यह कहा हो कि यह कार्रवाई गलत है। और जहालत की इतनी ऊंचाई पर आप बैठे हैं जहां पर डॉट 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 लगा है वो जगह है जहां पर मिर्जा नासिर ने या आपकी जमात के किसी आदमी ने यहया मुख्तियार की बात को काटा हो। मैंने इस कार्रवाई को 5 मरतबा से ज्यादा शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा है। मैं कहता हूं आप इस कार्रवाई को लेकर आलमी अदालत में चले जाओ। अगर आपको दुनिया भर में बैन ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। चलो होगी गल के ये और हाँ जी, हो गई। साहब, मैं जवाब देता हूँ। चलो भाई तुसी देंदे रहो, मैं उत्तर जाना ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ। चलो ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਟੇਰੀਅਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ नहीं ਲਓ। मैं ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ तो ਉਹ तकरीर करते ने, ਉਹਦਾ फिर मजमून रहता ही नहीं। भाई ये कार्रवाई उन्होंने जो कहा है कि शरीफ उन नफ्स लोगों के पास पहुंचे, आप पाकिस्तान के निज़ाम को इतना साफ और शफाफ समझते हैं। वो बात आप वो कर रहे हैं कि घसोन नेड़े के खुदा कि तुसी इन्हू झूठिया कहो तो तुहानू 14 साल कैद हो जाएगी। वो गल खुदा दा खौफ करो। कल एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो फैसला एक आम छोटी अदालत RM की अदालत जड़ा होना चाहिए सी, MD नू इंसाफ लैण वास्ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पाया। आप किस निज़ाम की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? इस निज़ाम की
جس کے متعلق حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ اس کو تیزاب کے ساتھ 10 دفعہ دھو پھر بھی یہ صاف نہیں نکلنا. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭੋ. ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਿਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸਿੱਖੋ. ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਹਿਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਤੀ ਸੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ. ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੋਅਨ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ. ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ ਸਹੀਫਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ. ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੁਕੜ ਗਈ. ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ PTI ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ. ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ 1953 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੇ. ਯਾਦ ਕਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਫਾ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਇਹ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ. ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ PhD ਆ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕਾਲਰ ਆ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ. ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ. ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ. ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੀਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੁਰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਹਤ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਫਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੀਬਤ ਕਰਦੇ ਪਿਓ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਯਾਨੀ ਕਰਾਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਹਤ. ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਬਦ ਕਲਾਮੀ, ਗਾਲਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮਨਾਰ ਤੋੜਨੇ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਜਲਾਣਾ. ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ. ਕਰਾਹਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਦਾ. ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਲਤ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਹੋ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਬਾਤ ਖਤਮ. ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਹਰ ਸਦੀਕ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ. ਓਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਫੋਰਮ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਛਾਪੋ. ਚਲੋ ਸਟੇਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, मैं एक और वीडियो सुनाना चाहता हूँ, ये सुन लें. सर गल है कि कार्रवाई गलत होगी. मैं एक जुमले में जवाब दूंगा, उसके बाद आप दीजिएगा अपना तारिक साहब, आप अपना जवाब दीजिएगा. आपको भरपूर टाइम मिला है, पहले भी व्हाट्सअप को भी मिला है. व्हाट्सअप जो बार बार कहते हैं जी खर्चा मैं पल्ले दे दांगा, व्हाट्सअप पता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ. ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋ
ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਐਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਰਚੇ ਨਾ WhatsApp ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ साहब की वीडियो चलने देना, डॉक्टर साहब की वीडियो। जी डॉक्टर साहब। बहादुर पहलवान जिसे कामिल यकीन हो कि मुझे सारी दुनिया भी सवाल करे और जरा पता करे, मुझे नाकाम नहीं कर सकते, वही इस पेशकश को कबूल करे। हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब ने आवाज कम है बहुत का नमूना दिखाया है। आपने कहा जितने चाहो सवाल, और 14 दिन तक मुसलसल अपने आप को पेश किया, जो चाहो जिस किस्म के सवाल करो ना। और अगर उन सवालात की बिना पर उनकी नाकामी के जवाब की नाकामी के नतीजे में उन्होंने कोई फैसला किया होता, तो मैं अभी साबित कर देता हूं कि ये फैसला हो ही नहीं सकता था जो अब किया गया। वजह यह है कि अगर आपको तौफीक मिले पढ़ने की, अगर वो कार्रवाई छपे, एक मौलवियों ने शाया किया कतर जमन के साथ, वो बिल्कुल झूठी कार्रवाई है। तो असल कागजात हैं, अगर उनका मुतालिया का मौका मिले या असेंबली के जो मेंबर हैं उनकी वो जिंदा हैं उनसे पूछें। इसलिए साबित हुआ कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने जो मौक़िफ़ पेश किया था वो मजबूत था, मुदल्लल था, कभी था। और आखिरी बात जो इस जगह मैं आपको बतानी चाहता हूँ, इसके एक गवाह जिंदा भी, एक नहीं कई होंगे, मगर एक गवाह खुसूसियत से जिंदा मौजूद हैं। मेरा ख्याल यूसुफ खटर जिंदा है कि नहीं? बहुत हो गए इंसान, लेकिन साहबजादा साहब तो जिंदा है ना, मुल्तान वाले हैं, फारूक अली साहब, वो भी जानते हैं और बहुत से जानते हैं। माने ना माने उनकी मर्जी है। जब ये मुनाजरा या जरा कदा अपने इख्तिताम को पहुंची, तो मेरे पास खुद मुबारकबाद देने के लिए MNAs कसरत से आए, क्योंकि मैं सबको अक्सर को जानता हूँ, और कहा मुबारक हो, हमारा कंसेंसस ये है ओपिनियन का कि मौलवियों के पल्ले कुछ भी नहीं चढ़ा था, आप जीत गए। हाँ जी, बात सिर्फ एक छोटा सा सवाल है इस पर कि अगर मौलवियों के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा था, तो पूरी नेशनल असेंबली में जो दो आपके MNA, 2 को तो मैं जानता हूं जिन्होंने कादियानियत छोड़ दी 10वें दिन, और उसके बाद एक ने भी एब्सटेन नहीं किया, सब ने वोट दिया और आपके खिलाफ वोट दिया, और असेंबली का चपड़ासी तक कादियानी नहीं हुआ। भाई साहब इसका जवाब दें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि ये असेंबली की कार्रवाई उस दिन झूठी साबित हो गई थी, उस दिन झूठी साबित हो गई थी जिस दिन डॉक्टर मुबशर हसन ने ये बयान दिया था कि ये टोटल कार्रवाई नुमाइशी थी, फैसला पहले हो चुका था। या बख्तियार एक बेवकूफ़ आदमी था, ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं। मैं नऊज़ बिल्लाह ऐसी बात की जुर्रत नहीं करता। तो जब फैसले पहले हो चुके हों और बैरूनी आकाओं के इमा पर हुए हों, तो इस तरह के फैसले की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती। ये बात है, मौलवियों के पल्ले क्या था और क्या नहीं। और दुनियादारी के लिए बहुत से मुसलमान आज जो हैं वो इस्लाम से मुर्तद हो गए हैं, इस्लाम छोड़ चुके हैं, तो उसकी वजह से नऊज़ बिल्लाह इस्लाम जो है वो गलत साबित होता है। क्या बात डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं? मिर्जा ताहिर अहमद साहब की उस टाइम इनके कोई 10 बंदे भी मुसलमान हो गए थे ना, आपको शायद इल्म है, वो कहाँ का वाकया है कि इनके 10 बंदे भी मुसलमान हो गए थे। किनके? आपके डॉक्टर साहब, आप नहीं बोला था ना? नहीं, उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर जो 2 असेंबली के मेंबर थे वो मुसलमान हो गए थे, जो मैंने सुना। जो जमात के 2 मेंबर जमात के 2 फर्द थे, नेशनल असेंबली के मेंबर थे। दुनियादारी के लिए लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब नऊज़ बिल्लाह इस्लाम गलत हो गया। आप क्या बात कर रहे हैं? और उन्होंने आपके खिलाफ वोट दिया स्टेरियर। देते रहे, कोई बात नहीं। दुनिया मैं 1 मिनट चाहूंगा अगर मुझे मिल जाए। जी बोले सुल्तान भाई, आप अभी ये साहब ने कहा कि जो
याह्या बख्तियार साहब थे, उनके बारे में नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने ये कार्रवाई पढ़ी है और लाइव पढ़वाता था, सुनवाता था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक मिनट साहब, बात सुने जरा, म्यूट रख के बात सुने, फिर आपको समझ में आएगी। जब उन्होंने इतने सवाल पूछे हैं, जैसे उन्होंने एक सवाल किया था, आगे मिर्जा नासिर साहब का जवाब मैं आपको आपके सामने यहाँ 54 लोग सुन रहे हैं, तो देखते हैं कि दोनों में से ज़हीन कौन था। तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक मुसलमान हूं, तो वो ये साबित करना चाह रहे थे 20 जो आर्टिकल यूएनओ का जो कानून है पूरी दुनिया में, आर्टिकल 20, कि मेरा वो फंडामेंटल राइट है कि एक मुसलमान या कोई भी मजहब का मानने वाला वो अपनी मजहब की यानी कि कोई भी तबलीग कर सकता है या प्रैक्टिस कर सकता है। तो मुझे बताइए कि कनाडा या अमेरिका के अंदर एक ही मुसलमान जाता है, वो अपनी दूसरी शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये लंबी एक बहस है, लेकिन आगे मिर्जा साहब ने आगे जवाब क्या दिया, ये जरा सुनिए, कितनी माशाल्लाह अक्लमंदी आप कह रहे हैं। मिर्जा नासिर साहब का जवाब ये है कि भाई आप उस मुल्क में जाए ही ना, ये जवाब है जी। अगर आप नहीं कहते तो मैं अभी खोल देता हूँ, और आर्टिकल 20 को पहले पढ़ें, और आप समझते हैं कि मिर्जा नासिर साहब ने ऐसे जवाब दिए हैं कि पूरी सबके पर्चे उखाड़ दिए। ये सुनने वाले सुन रहे हैं कि जी उस मुल्क में ही ना जाएं आप, तो ये जवाब होता है, आप बताएं, एक अक्लमंद इंसान का ये जवाब होता है। मैंने अपनी तरफ से याह्या बख्तियार साहब को कुछ नहीं कहा। बख्तियार साहब थे अटॉर्नी जनरल, वो छोटा खत्म नबूवत साहब और नासिर साहब ऐसे जवाब देके पूरी दुनिया के बेहतरीन फतीन और ज़हीन इंसान समझ हो रहे हैं। यही आपका कहने का मतलब? खत्म नबूवत, शुरता खत्म नबूवत साहब, मैंने डायरेक्ट याह्या बख्तियार साहब को कुछ नहीं कहा। मैंने डॉक्टर मुबशर हसन का रेफरेंस दिया है, जो उस वक़्त वज़ीर ख़जाना थे। उनका इंटरव्यू यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, और उन्होंने ऐसे यूट्यूबर को नहीं दिया हुआ, उन्होंने नेशनल टीवी पर दिया हुआ है। ये पुराने दौर की बात है, आज कोई निकाले जब प्रोसीडिंग आई। मुझे कहें, मैं कैमरा ऑन करके आपको अभी पढ़वाता हूँ मिर्जा नासिर साहब का जवाब क्या है। तो उन्होंने उस वक्त जो जवाब दिया वो तानू एक ही जवाब लगा कि वो उस मुल्क ही ना जाओ। और भी सवाल किए उन्होंने। नहीं, आपको 2 शादियां का शौक है यूरोप में, तो आप भाई यहाँ पे कानून पास करवा लें कि हम 2 कर सकते हैं, या हम मुसलमान हैं, हमारे पर्सनल लॉ है। तारिक साहब, फ्रांस में निकाब क्यों नहीं करने देते? एक मिनट, जब कानून यहाँ का कानून यहाँ पे मजहब की इंटरफेरेंस कर रहा है कि भाई पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का कानून है, कानून को जब आप फॉलो नहीं करते तो यहाँ की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। यही साबित करवाना चाह रहे थे वो, कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट भी आप में इन्वॉल्व हो रही है ना, तो इसको एक्सेप्ट करें, ये मतलब है। समझ आइए आपको? आपको नहीं है समझ? गालो कर रहे हो, मारे घुटना फूटे आंख भी, गल ईमान दी हो रही है, तुसी गल शादियां ते ले आए हो उस मुल्क ही ना। तारक साहब मैं समझाना नहीं, तारक साहब मैं समझ गया उन्होंने तारक साहब कानून दी गल की थी। एक मिनट यार, सबसे पहले आपने बात की, राजा भाई एक मिनट, सिर्फ आपने बात ये की, सिर्फ एक मिनट राजा साहब, बड़े यानी कि मैं मादर के साथ आपने ये बात की कि जनरल याह्या साहब जो हैं वो एक बेवकूफ इंसान है। मैं तो नहीं कहता, मैंने नहीं की, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने ये बात नहीं की, मैंने नहीं कहा उन्हें। सर किसी साहब ने की है सर, तो मैं ये आपके वही बता रहा हूँ कि डॉक्टर मुबशर हसन है, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है इंटरव्यू। सर जी बात तो सुने ना सर जी, ये छोड़िए इन चीजों को। मैं आपको, हम जो किसी ने कह दिया तो क्या मतलब, मैंने वेरीफाई कर लिया कि भाई दोनों में समझदार कौन है। सर मैंने तो आपके सामने रख दिया। अगर आप कहीं रेफरेंस में अभी खोलता हूँ आपके सामने, मुझे बड़ा कर दे, मैं माइक। सर मैंने ये रेफरेंस आपके अलामा साहब को भेजा, जो छोड़िए जी व्हाट्सोएवर, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी अगर कह दे कि जी वहां पे जनरल याह्या जो बख्तियार साहब थे वो बेवकूफ थे, मैंने तो नहीं मानना, मैंने तो वेरीफाई करनी है। मैंने वेरीफाई करके देखा कि मिर्जा नासिर साहब आए या शाएं कर रहे थे। उनको तो इतना पता नहीं था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दादा का नाम क्या है, उनके ये भी नहीं पता था। पहला सवाल था ये, उनको इतना भी नहीं पता। आपको तो शायद वो पता होगा, मिर्जा नासिर साहब को नहीं। मैं जवाब अपनी हाथ को तजावज कर रहे हो छोटा साहब। गल सुनो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्रिश्चियंस ਦੀ ਨਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤਰਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
मैं लाइन नहीं ਤੁਸੀਂ क्रॉस कर रहा हूं, ਉੱਥੇ मैं ਤੱਕ आपसे ਰਹੋ ये ਨਾ, पूछ रहा ਤੁਸੀਂ हूं कि ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ये ਇਹ ਨਹੀਂ पहला ਪता सवाल है उनका, वो क्या भाई ये पहला सवाल है। स्टेरियल साहब वो मैं कह रहे जवाब थे देता एक हूँ, दिन मैं दीजिए मुझे। स्टेरियल साहब मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं कि वो बड़े फतीन थे, बहुत समझदार हाँ थे। जी, हाँ जी, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। जी आप आए आए आए, मैं अभी, मुझे भी 1 मिनट दे, मैं जोर वो खोल लेता हूँ, जो कहते हैं प्रोसीडिंग खोल लेता हूँ। वेट अ मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ चले। जी। आपने शायद सुना नहीं कि मैं ये कह चुका हूं कि इस प्रोसीडिंग की कानूनी वैल्यू 0/0 है। आपकी जो करीम है, जो अपना कानूनदान है, जो सियासतदान है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, उन्होंने कार्रवाई निकाली भी तो निकाली क्या 0/0 वैल्यू। ये उनके दिमाग का निचोड़ है जो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश किया है। आप किसी अदालत में चले जाएं, यूरोप में किसी वकील के पास चले जाएं, इसकी वैल्यू 0/0 है। तो इसको मानतीन मिर्जा ताहिर साहब खुद कह चुके हैं, उस वक्त जो छपी थी सारी झूठी थी। तो ये कार्रवाई की मैं तो इसको बुनियाद बनाता ही नहीं अपनी डिस्कशन के लिए। राजा साहब के साथ मेरी रमजान के बाद बात है, अपना भट्ट साहब ये 0/0 जो है ना, कार्रवाई के बाद 0/0 जो है ना, वो जमात हो गई थी। और जिस चीज को आप कह रहे हैं ना कि जी आप इसको किसी डॉक्टर के पास, किसी जज कहने के बाद जाके इसको चेक करवाओ, वो हमने नहीं ले जाना भाई, आपने लेके जाना है। हाँ जी, हाँ जी वो आपने लेके जाना है ना। आप मुझे किस फॉर्म में लेके गए हैं? आप आपसे सवाल किया पहले, आपके पास जवाब नहीं। आप हमें कह रहे हैं कि जिस जो कार्रवाई की जो फैसला जो आया है उसके ऊपर जो हम ही खुद ही चले जाएं किसी और जज के पास, जी अब ये बताएं हमने सही फैसला किया या नहीं किया। तो आपने जाना था, आपका काम था। आप बताएं यूसुफ साहब, आप बात जाके, हाँ जी, आप बात नहीं समझे। मैंने ये नहीं कहा कि किसी